خالق کائنات و مالک روز محشر اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں محفل ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زیر تمام سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ بامقام بیت الکریم میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف 2-3 بزرگان کی باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف بات بڑھاؤں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس بستی میں، جس وادی میں، جس گھر میں محفل میلاد کا انعقاد ہو جاتا ہے، محفل ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انعقاد ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سال بھر کے لیے اس علاقے کو، اس آبادی کو یا اس گھر کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو عقائد کے حوالے سے انتہائی سخت گیر ہیں، سخت گرفت کرنے والے ہیں، وہ بھی بول اٹھے کہ جس نے محفل میلاد کا انعقاد کیا، جس نے زندگی میں ایک بار بھی محفل ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یا محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام کیا، شافی معاشر قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائے گا۔ پھر امام ابن جوزی لکھتے ہیں جس نے محفل ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہتمام کے لیے 1 درہم بھی خرچ کیا، اللہ رب العزت اس کو 10 درہم اس دنیا میں عطا فرمائے گا اور 90 درہم آخرت میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ 2 باتیں، اور تیسری اور آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ محفل میلاد پہ جو پیسہ لگایا جاتا ہے، محفل ذکر الہی و مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہتمام یا انعقاد کے اوپر جو پیسہ لگایا جاتا ہے، کیا وہ اسراف نہیں ہے؟ وہ پیسے کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ جو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، یہ جو بتیاں لگائی جاتی ہیں، یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے، کیا یہ پیسے کا اسراف نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے، میں سارا سونا حضور کے میلاد پہ خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سارا سونا حضور کے میلاد پہ خرچ کر دوں۔ تو اللہ والوں، میں ان تمام احباب کا بھی مشکور و شکر گزار ہوں جنہوں نے مالی طور پہ، بدنی طور پہ، اخلاقی طور پہ، اور میرے بالخصوص بزرگان جنہوں نے روحانی طور پہ اس محفل کا انعقاد ممکن بنایا ہے انتہائی قلیل وقت کے اندر۔ تو انشاءاللہ العزیز آج انہی کی نظر سے ہمارے قلوب بدلیں گے، انشاءاللہ آج انہی کی نظر سے ہمارے قلوب بدلیں گے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت اپنے ذکر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ کی پاکی کو بیان کر رہا ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ، اسی کا راج چلتا ہے۔ شہنشاہت ہے تو صرف میرے یکتا رب کی ہے۔ کائنات میں، زمین و آسمان میں ذرہ ذرہ اسی کا محتاج ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، وہی تعریفوں کے لائق ہے، سب تعریفیں اسی کو جچتی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز اس کی قبضے قدرت میں ہے، وہ قادر ہے۔ وہ کتنا قادر ہے؟ فعال لما یرید، وہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس کے ارادے کا نام کن ہے، جب وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اسی رب کا راج چلتا ہے، اسی رب کا کائنات میں ذرے ذرے کے اندر ذکر چلتا ہے۔ کائنات میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ میرے رب کریم کا، میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے۔
اللہ والو ذکر کتنی بڑی نعمت ہے، میرا رب خود ہی اس کا جواب عطا فرماتا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ علماء کرام نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، ہاں اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ مشائخ نے، اولیاء اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ والو جس کو اولاد مل گئی، جس کو گاڑی مل گئی، جس کو بنگلے مل گئے، جس کو مربع مل گئے، جس کو دنیا کی ہر نعمت مل گئی، لیکن اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملی، اللہ کی عزت کی قسم، آج کی مبارک رات قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، وہ بد نصیب ہے، وہ خوش نصیب نہیں، وہ بد نصیب ہے، وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ میں نے بات بہت بڑی کہہ دی ہے آج کی مقدس رات میں، میں صرف ایک چھوٹی سی دلیل دے کے آپ کے ذہنوں میں کوئی اشکال آ رہا ہے تو دور کر دیتا ہوں۔ آج میرے مسلمان بھائی، آج میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، آج میرے کریم لجپال کی امت ایک پل کے لیے بھی باخدا نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ والو اس کائنات میں ذکر کس کا چل رہا ہے؟ میرے رب کا۔ ہم سارے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی طرح، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرح باخدا بھی ہو جائیں، میرے رب کا مقام بڑھتا نہیں ہے۔ اگر ساری انسانیت اللہ اس کے رسول کی منکر بھی ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کا مقام رتی برابر بھی کم نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں۔ مقام بڑھتا ہے یا مقام گھٹتا ہے تو ہمارا ہے، نصیب والے ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ بد نصیب ہوتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے ابھی کہ دنیا کی ہر نعمت مل گئی، اسودہ زندگی مل گئی، عیش و عشرت والی زندگی مل گئی، لیکن اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملی تو وہ کون ہے؟ وہ بد نصیب ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی شوق ذکر عطا فرما، کوئی اوکھا ذکر عطا فرما، کوئی مشکل ذکر عطا فرما، ایسا ذکر عطا فرما کہ میری امت میں سے یا انسانیت میں سے کوئی بھی وہ ذکر نہ کرتا ہو، صرف وہ میں ذکر کروں، میں وہ ضربے تیرے نام کی لگاؤں تاکہ مجھے تیری محبت ملے، تیری معرفت ملے، تیرا قرب ملے، تیری انسیت اور میرے ساتھ بڑھے۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اور قرب عطا کروں اور محبت عطا کروں، اپنی اور معرفت عطا کروں، یا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنی صحبت عطا کروں تو پھر باواز بلند میرے نام کی ضربے لگا، اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اب رب کی بارگاہ سے یہ ذکر عطا ہو گیا، میرے نام کی ضربے لگانی ہے، اللہ 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 کی ضربے لگانی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ویرانوں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، اب پہاڑوں پہ جا کے اللہ 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 کی ضربے لگا رہے ہیں۔ جب اللہ کی ضربے لگائی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ کیف طاری ہوا، وجدان طاری ہوا، ذکر کی وجہ سے حالت سرور میں آئے۔ جب حالت سرور سے نکلے، وجدان سے نکلے، اس کیفیت سے نکلے تو کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ کوہ طور پہ جا کے رب کی بارگاہ میں التجا کی، سونیا میں نے تو تیرے سے شوق ذکر مانگا تھا، میں نے تو تیرے سے اوکھا ذکر مانگا تھا، میں نے تو تیرے سے مشکل ذکر مانگا تھا، تو نے تو مجھے ایسا ذکر عطا کر دیا ہے، یہ تو اتنا آسان ہے کہ میں کرتا جاتا ہوں تو میرے پہ وجدان طاری ہوتا جاتا ہے، میں کرتا جاتا ہوں تو میرے پہ جذب طاری ہوتا جاتا ہے، میں کرتا جاتا ہوں تو میں حالت سرور میں بھرتا جاتا ہوں۔ اے اللہ یہ ذکر تو بہت آسان ہے، میں نے تو تیرے سے مشکل ذکر مانگا تھا۔ وہ عرش والے نے، میرے رب کریم نے عرش سے آواز دی، اے موسیٰ تو کیا جانے کہ مجھے پکارنا کتنا مشکل ہے، اگر اس حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو جا فرعون سے پوچھ، میں نے فرعون کو 450 سال زندگی دی ہے لیکن ایک بار بھی اسے مجھے رب کہہ کے، اللہ کہہ کے، رحمان کہہ کے، رحیم کہہ کے، کریم کہہ کے، حنان کہہ کے، منان کہہ کے، جبار کہہ کے، قہار کہہ کے، سمد کہہ کے، ذوالجلال والاکرام کہہ کے پکارنا نصیب نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کرنا بہت آسان ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو آدھی بات کا تو جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ وارو اگر اللہ کرنا اتنا آسان ہوتا، آج امت غافل نہ ہوتی، باخدا ہوتی۔
اگر امت با خدا ہوتی تو میرے حضور کے خاکے فرانس کی عمارتوں پہ نہ بنتے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ نہ بنتے۔ آج مسلمان کی، آج امت کی بغیرتی کی وجہ سے میرے حضور کی توہین ہو رہی ہے، آج تیری میری بغیرتی کی وجہ سے توہین ہو رہی ہے۔ آج امت غافل ہے، جو امت اپنے رب کو بھول گئی ہے وہ میرے مصطفیٰ کو کیسے یاد کرے گی؟ جس امت کو ایک تسبیح بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہے، 90% معاشرہ بے نمازی ہے، 90% معاشرہ بے نمازی ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ ذاکر کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے کا بلا کیسا ہوگا؟ تو رب کی بارگاہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا التجا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی اوکھا ذکر عطا فرما، کوئی مشکل ذکر عطا فرما۔ تو رب نے کیا عطا کیا کہ میرے نام کی ضربیں لگا بآواز بلند، اللہ اللہ اللہ۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ضربے لگا رہے ہیں، لیکن سرور آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں کیا التجا کی کہ یا اللہ یہ تو ذکر بہت آسان ہے، اس میں تو مزہ ہی بہت ہے۔ تو میرے رب نے کیا جواب عطا فرمایا ہے کہ تجھے اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ مجھے پکارنا کتنا مشکل ہے تو پھر جا فرعون سے پوچھ، میں نے اس کو 450 سال زندگی دی ہے، اسے ایک بار بھی مجھے اللہ کہہ کے پکارنا نصیب نہیں ہوا۔ موسیٰ یہ تو ہمارا فضل ہے، یہ تو ہماری عطا ہے، یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم نے تجھے نور ایمان دیا۔ یہ نور ایمان ہی سے فرعون محروم رہا ہے، اس لیے وہ اپنے رب کو پہچان نہ سکا، وہ اپنے رب کو پکار نہ سکا۔ ایمان کس کام کے لیے ضروری ہے؟ اپنے رب کو پکارنے کے لیے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کا نام زبان پہ نہیں آئے گا۔ تو آپ کی زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ بات فرعون کی نہیں ہو رہی اللہ والو، میں دکھا یہ رہا ہوں، مار یہ رہا ہوں۔ بات فرعون کی نہیں کر رہی، اس منحوس کا آج کی رات میں نے ذکر کر کے کیا کرنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ذکر کے لیے ایمان ضروری ہے، تم تو سب سارے کے سارے اہل ایمان بیٹھے ہو، ذکر سے محروم کیوں؟ جاؤ کسی نظر والے کے پاس، کہیں ایمان سے محروم تو نہیں ہوگے؟ کہیں ملاوٹ کا مال کماتے کماتے، بدکاریاں کرتے کرتے، نظر بد کا زنا کرتے کرتے، رشوت کا مال کھاتے کھاتے، سود کا مال کھاتے کھاتے، جاؤ کسی اللہ والے سے پوچھو، وہ تمہارے باطن پہ نگاہ ڈال کے بتائے کہ تم اہل ایمان میں سے ہو یا ایمان سے محروم۔ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، کہیں اسی تکبر میں نہ مارے جانا، اسی غلط فہمی میں نہ مارے جانا کہ میں اہل ایمان ہوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن ہر کام کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج کون سا کاروبار ہے، کون سا گھر ہے، کون سی جگہ جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا؟ میرے حضور کا فرمان ہے، میں کوئی فتوے نہیں لگا رہا، میں مولوی نہیں ہوں نہ مفتی ہوں، میں تو حضور کے فرامین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر غلطی ہر خطا اس سے ہو سکتی ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تجارت کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونے کی بجائے جھوٹ سے ہوتی ہے، جھوٹ سے ہوتی ہے۔ گھر سے نکلے جھوٹ، بازار میں جھوٹ، واپسی پہ جھوٹ، گھر آ کے بیوی بچوں سے جھوٹ، اگر بیوی نے پوچھ لیا کہاں دے پھر جھوٹ، بچوں نے سوال کر لیا پھر جھوٹ، گاہک نے سودے کا ریٹ پوچھ لیا جھوٹ، تولتے ہوئے جھوٹ، گنتے ہوئے جھوٹ، دیتے ہوئے جھوٹ، لیتے ہوئے جھوٹ، پھر بھی مسلمان ہیں۔ اللہ والو آج ایمان کی تجدید کر کے جاؤ، میرے حضور کی ولادت باسعادت کی رات ہے، اپنے ایمان کی تجدید دل ہی دل میں کلمہ پڑھ کے جاؤ۔ اب ذکر کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان ہونے کے باوجود جو ذکر سے محروم ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ایمان بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تھوڑا ایمان ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کر پا رہا۔ اب ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا ہوگا؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو نماز کا حکم دیا، نماز کے بدلے ثواب کا وعدہ ہے، نماز کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو حج کا حکم دیا ہے، حج کے بدلے ثواب کا وعدہ ہے، حج کا وعدہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کے بدلے ثواب کا وعدہ ہے۔ روزے کا حکم دیا ہے، روزے کے بدلے ثواب کا وعدہ ہے۔ روزے کا وعدہ نہیں، زکوٰۃ کا وعدہ نہیں، حج کا وعدہ نہیں ہے۔ یوں جتنے بھی اعمال کی اللہ نے
تعمیل کے لیے حکم دیا ہے، یہ احکامات شریعت ہیں، نیک اعمال کے لیے، اعمال صالح کے لیے اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کیوں؟ وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں۔ یہ تمام نیک اعمال کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھ کے چلنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ والو قربان جائیں کریم رب کے ذکر کے اوپر۔ ذکر واحد اللہ کا حکم ہے، ذکر واحد نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ذکر کے بدلے صرف ثواب کا وعدہ نہیں کیا بلکہ عرشوں سے آواز دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ آج کے دور میں اگر سرکاری طور پہ جایا جائے 7.5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، لیکن حج کے بدلے حج کا وعدہ نہیں۔ جان دینا کتنا مشکل ہے، جہاد میں جان چلی جاتی ہے، اللہ نے جان کے بدلے جان کا وعدہ نہیں کیا، درجات کا وعدہ کیا ہے، ثواب کا، اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ذکر ایسی نعمت ہے کہ اجر و ثواب تو ہے ہی، لیکن رب نے ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ کیا ہے۔ مولا روم نے مثنوی شریف کے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے معارف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رب فرماتا ہے، اے نماز پر والو، اے میرے مہمانوں، بیت الکریم میں بیٹھنے والو، ذرا توجہ رکھیے گا۔ فقیر کی باتوں کو ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننی ہے کہ مولا روم کیا فرماتے ہیں۔ مولا روم فرماتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے معرف میں کہ رب فرماتا ہے، اے بندے تو جلوت میں میرا ذکر کر، میں بھی تیرا ذکر جلوت میں کروں گا۔ اے بندے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر خلوت میں کر، میں تیرا ذکر خلوت میں کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو زمین پہ میرے نام کی ضربیں لگا، اگر عرش پہ ملائکہ سے تیرے نام کی ضربیں نہ لگواؤں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو زمین پہ میرا ذکر کر، اگر حور و غلمان سے میں تیرا ذکر نہ کرواؤں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو زمین پہ میرا ذکر کر، اگر جنگل کے درندوں سے میں تیرے لیے دعائے رحمت نہ کرواؤں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا زمین پہ ذکر کر، اگر دریاؤں سمندروں کی مچھلیوں سے میں تیرے لیے استغفار نہ کرواؤں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو ساری دنیا سے لا تعلق ہو کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے توڑ کے میرے سے جوڑ، سب سے لا تعلق ہو کے میرے نام کی ضربیں لگا۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، اگر میں ساری خدائی تیرے نام نہ کر دوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ مولا روم مثنوی شریف کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا تو خلوت میں مجھے یاد کر، میں تجھے خلوت میں یاد کروں گا۔ تو جلوت میں یاد کر، یعنی یوں محفل میں یاد کر، میں تجھے جلوت میں یاد کروں گا۔ پھر کیا فرماتا ہے، تو زمین پہ میرے نام کی ضربیں لگا، عرش پہ تیرے نام کی ضربیں لگواؤں گا۔ تو زمین پہ میرے نام کی ضربیں لگوا، حور و غلمان سے تیرے نام کی ضربیں لگاؤں گا۔ تو زمین پہ میرے نام کی ضربیں لگوا، درندوں سے تیرے لیے دعائے رحمت کرواؤں گا۔ تو زمین پہ میرے نام کی ضربیں لگا، دریاؤں سمندروں کی مچھلیوں سے تیرے لیے استغفار کرواؤں گا۔ تو زمین پہ میرے نام کی ضربیں لگا، دنیا سے لا تعلق ہو کے ساری خدائی تیرے نام کر دوں گا۔ مولا روم فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے، اے بندے تو ایک بار مجھے رحمان کہہ کے پکار، اگر میں تیرے اوپر بخشش کی انتہا نہ کر دوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو ایک بار مجھے رحیم کہہ کے پکار، اگر میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل دوں اور رحمت کی انتہا نہ کر دو تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو ایک بار تو مجھے کریم کہہ کے پکار، اگر تیری 21 نسلوں کے اوپر میں کرم کی انتہا نہ کر دوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو ایک بار مجھے سمد کہہ کے پکار، اگر ساری دنیا سے میں تجھے بے نیاز نہ کر دوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو ایک بار مجھے یا جبارو یا قہارو کہہ کے پکار، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے تیرے دشمنوں کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں نہ ڈال دوں تو مجھے اپنا
اپنا رب نہ کہنا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے بندے تو ایک بار مجھے ہادی کہہ کے پکار. اگر ساری بندشیں کھول کے تیرے لیے عافیت کے رستے نہ کھول دو تو مجھے اپنا رب نہ کہنا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے بندے تو ایک بار مجھے شافی کہہ کے پکار. اگر تمام امراض سے تجھے شفا نہ دے دوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ سوئے بھاگ جاگ رہے ہیں. اب بنیاد بن کی ذرا توجہ رکھیے گا. میں نے آپ کو گھما کر لے کر آنا ہے اپنے رب کریم کی شان کی طرف. کدھر لے کر آنا ہے؟ رب کریم کی شان کی طرف. اللہ والو اب توجہ رکھیے گا کہ میرے رب کا کرم کیسے اترتا ہے. میرے اللہ کا کرم کیسے اترتا ہے. کسی سے بھی کوئی کام لینا ہو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دفتر کا کام ہو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بیوی سے کام لینا ہو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بچوں سے کام لینا ہو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بزرگوں سے کام لینا ہو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک ادب و آداب ہوتا ہے, ایک نظام ہوتا ہے. جب کام چلا جائے بارگاہ الہی میں تو وہاں سے کام نکلوانا بھی ایک طریقہ ہے. کام چلا جائے بارگاہ رسالت میں وہاں سے منظوری لینا اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. کام چلا جائے اپنے مرشد کے پاس وہاں سے کام لینا بھی اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا کرم, کریم کا کرم اترتا کیسے ہے. ہم سب کریم کے کرم کے محتاج ہیں. ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں اور ساری امت, ساری انسانیت, ساری مخلوقات کریم کے کرم کی کیا ہے؟ محتاج ہے. بس اس نقطے کو لے کے چلنا, ذرا توجہ رکھیے گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پہ اعلان کیا کہ زکوٰۃ دو. اعلان کیا کہ زکوٰۃ دو. قارون کو بلایا کہ میرا رب زکوٰۃ مانگتا ہے. میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ میری راہ میں خرچ کرو, میرے نام پہ دو. قارون نے جب حساب لگایا کہ اگر میں اللہ کے نام پہ جتنا موسیٰ مانگ رہا ہے اتنا حصہ نکالتا ہوں تو میرا تو بہت بڑا مال کا حصہ اللہ کی راہ میں چلا جائے گا. یہ حکم قبول نہیں ہے. یہ حکم مجھے قبول نہیں ہے. قارون نے انکار کیا. ادھر قارون نے انکار کیا, ادھر میرا موسیٰ روٹ گیا, ادھر میرا کلیم روٹ گیا, ادھر نبی روٹ گیا. ادھر انکار ہوا ہے, ادھر ناراضگی ہوئی ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے, قارون کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اب قارون نے بدلہ لینے کے لیے ایک فحشہ عورت کو تیار کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واضح و نصیحت کر رہے ہوں تو انہیں کھڑے ہو کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ بدکاری کی تہمت لگانی ہے تاکہ میں رسوا کر سکوں, میں بدنام کر سکوں, تاکہ وہ معاشرے میں رسوا ہو جائے, اس کی دعوتی حق کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ سکے. ایک نوجوان کو تیار کیا, ایک فحشہ عورت کو تیار کیا. نوجوان کا مقصد یہ تھا کہ میں کھڑے ہو کے سوال کروں گا, جب میں سوال کروں ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہوں تو فحشہ عورت کو کہا کہ تو نے کھڑے ہو کے الزام لگانا ہے, بہتان لگانا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے, زنا کیا ہے منصوبے کے مطابق. ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعوتی حق پہنچا رہے ہیں, واضح نصیحت ہو رہی ہے. قارون بھی محفل میں بیٹھا ہے, وہ نوجوان بھی محفل میں ہے, وہ طائف, وہ فحشہ عورت بھی محفل میں ہے. ادھر وہ نوجوان منصوبے کے مطابق اٹھ کر کہنے لگا, اے موسیٰ بتا شریعت موسوی کیا کہتی ہے, تیرے رب کا حکم کیا ہے, اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے اس کے لیے کیا سزا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے, اس کو سنسار کر دیا جائے. ادھر نوجوان نے یہ سوال کیا منصوبے کے مطابق. ادھر سے عورت اٹھ کے سوال کرنے لگی, اٹھ کے بہتان لگانے لگی, اٹھ کے الزام لگانے لگی. وہ یہ کہنا چاہتی تھی اگر آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ بدکار مرد جو ہے شادی شدہ اس کو سنسار کیا جائے تو پھر آپ نے بھی تو میرے ساتھ بدکاری کی ہے معاذ اللہ. لیکن جو ہی عورت اٹھی ادھر نبوت کا پرتاؤ پڑا, میرے موسیٰ علیہ السلام کا جلال کا پرتاؤ پڑا. عورت کی زبان کنگ ہو گئی, عورت
गूंगी हो गई, बोलने से आजिज आ गई। इधर मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए, आपने फरमाया है औरत जो कहना चाहती है कह, अब बोलती क्यों नहीं है। औरत ने हाथ जोड़ के सारा राज खोल दिया, सारा किस्सा खोल दिया। उसने कहा मैं तो फाशा औरत हूँ, बदकार औरत हूँ, मैं तो खुद जानिया हूँ। ये मुझे पैसा दे के, मालो मता दे के यहाँ लेकर आया है कि आपके ऊपर तोहमत लगाऊं, आपके ऊपर बदकारी का इल्जाम लगाऊं। मैं मजलिस के अंदर सबको गवाह बना के कसम खा कर कहती हूँ कि आपने मेरे साथ कोई बदकारी नहीं की, कोई बुराई का काम नहीं किया। अब उसने आपकी पाकदामनी की गवाही दे दी। इधर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। जब जलाल में आए तो मेरे रब ने देखा कि मेरा कलीम रूठ गया है, मेरा कलीम रूठ गया है। आज यही वक्त है, आज यही बहाना है। इधर कलीम का जलाल है तो क्यों ना कलीम के रब का करम भी दिखा दिया जाए। आज यही मौका है, आज यही बहाना है कि मेरा मूसा रूठा हुआ है, मेरा मूसा नाराज है, मेरा मूसा जलाल में है। क्यों ना मूसा का जलाल भी दुनिया देख ले और मूसा के रब का करम भी देख ले कि मूसा का रब कितना करीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील मेरा मूसा नाराज थी गया है, मेरा मूसा रूठ गया है, जाओ उसके पास। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आके अर्ज करने लगे कि ए मूसा, ए कलीम, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का तसर्रुफ आपको अता कर दिया है। जमीन का तसर्रुफ, जमीन की हकमियत आपको अता कर दी है। अब जो हुक्म देंगे जमीन उसकी तामील करेगी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि नाराज थे, गुस्से में थे, जलाल में थे, आपने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन इस कारून को, इसके हवारियों को, इसके यारों को खजाने समेत निकल जाओ। इधर मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में है, इधर हुक्म हुआ, जमीन शक हुई, जमीन फटी, कारून भी उसके अंदर, उसके हवारी भी उसके अंदर, उसके खजाने भी उसके अंदर। अल्लाह वालों, जब कारून जख्मों तक जमीन में धंसा, जब उसको मौत अपने सामने नजर आई तो मूसा अलैहिस्सलाम से माफिया मांगने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपना दामन फैला के जिंदगी की भीख मांगने लगा। इधर रब का मूसा जलाल में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा हुक्म जमीन को दिया, जमीन धर तक निकल गई, लेकिन वो माफिया मांगता रहा, जिंदगी की भीख मांगता रहा, अपनी खता पे शर्मिंदा होता रहा और मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजाएं करता रहा कि एक बार मेरी खता को माफ कर दे, तेरी और तेरे रब की मान के चलूंगा। नहीं नहीं, इधर मूसा जलाल में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा हुक्म दिया। जब तीसरा हुक्म दिया, कारून भी जमीन में उतर गया, कारून के हवारे भी जमीन में उतर गए, कारून का खजाना भी जमीन में उतर गया। कारून जिंदगी की भीख मांगते मांगते जमीन में उतर गया। उधर मेरे रब का अर्श हिल गया। मेरे रब ने अर्शों से आवाज दी, ए मूसा कितना बड़ा तेरा दिल है, ए मूसा कितना सख्त तेरा दिल है, तेरे से कारून जिंदगी की भीख मांगता रहा। ए मूसा तेरे से कारून जिंदगी की भीख मांगता रहा, अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा, तेरा दिल ना पिघला, तेरा दिल कितना पत्थर है। मुझे मेरी इस तो जलाल की कसम है, वो एक बार मुझे अल्लाह कह के पुकारता, मेरे सामने एक बार अपना दामन फैला के माफी मांगता, मैं उसके सारे माफ कर दे। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। है इंसान, तुझे किस बात ने धोखे में डाल दिया है? तेरा तो रब ही इतना करीम है। जो एक काफर को अल्लाह कहने पे, माफ करने पे राजी है मुसलमान, तेरे आंसुओं की कीमत मैं आज बता के जाऊंगा। आज ये फकीर बताएगा जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, इनकी कीमत क्या है, इनकी कीमत क्या है। जुमा भी तो पढ़ते हो, कोई 30 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई मेरा बुजुर्ग 60 साल का है। जुमा भी पढ़ते हो, तकरीरें सुनते हो, यही बातें वो सुनाते हैं, लेकिन दिल पिघलता नहीं है, दिल तौबा पे आमादा नहीं होता। आज रात ऐसी है, बारगाह ऐसी है, साफ करके भेजना, आज धो के भेजना है। आज हजूर का करम बरस रहा है। तो अल्लाह वालों, अब किस बात पे हम आगे हैं कि काफर पे रब राजी है कि तू एक बार मुझे अल्लाह कह के पुकार ले, तेरे मसारे माफ कर दूंगा। सिर्फ 2 बातें मैं मजीद बयान करूंगा ज़िक्र इलाही के हवाले से कि मेरा अल्लाह कितना करीम है, मेरा अल्लाह कितना करीम है। बस जरा अपने दिल पे हाथ रख के सुनिएगा।
دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، انشاءاللہ ساری محل آج نکل جائے گی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے یا کریمو کرتے رہو، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، کرم ہو جائے گا۔ میرے رب نے، ذرا توجہ رکھیے گا، میرے بچے خاص طور پہ توجہ رکھے، اللہ رب العزت نے موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی ہارون، دونوں بھائیوں کو، دونوں نبی ہیں، موسیٰ بھی اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام، آواز دی موسیٰ ذرا فرعون کے پاس تو جا۔ کس کے پاس جا؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کون ہے؟ جس نے دعویٰ کیا ہے انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، وہ تو خود خدا ہے، وہ تو خود خدا بنا ہوا ہے۔ اس کے پاس کون بھیج رہا ہے؟ اللہ۔ جانے والے کون ہیں؟ ایک اللہ کا کلیم ہے موسیٰ ہے، اور ایک کلیم کا بھائی جو وہ بھی کہ نبی ہے، اس کا نام ہے ہارون۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون کو حکم دیا، اے موسیٰ، اے ہارون، ذرا فرعون کے پاس جاؤ، ذرا فرعون کے پاس جاؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ سونے اس کے پاس جا کے کیا کرنا ہے؟ میرے رب نے آواز دی، جاؤ اس کو جا کے پیغام دو کہ رب موسیٰ اور رب ہارون تیرے سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ ہائے مسلمان، تیرا رب اتنا کریم ہے، سن کے سینہ پھٹ جاتا ہے، سن کے سینہ پھٹ جاتا ہے۔ جو جگتا ہے اپنی ذات میں اور صفات میں، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اس کائنات کا مالک ہے، آج عرشوں سے آواز دے رہا ہے میں اپنے دشمن سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ کتنا کریم۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، آج کسی کے پاس 2 مرلے زمین ہے نا، تو وہ مرلے والے سے سلام نہیں لیتا، تو جس کی 5 مرلے زمین ہے وہ 3 مرلے والے سے سلام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ جس کا 10 مرلے کا گھر ہے وہ 5 مرلے والے کو منہ نہیں لگاتا، تو مربع والے کیسے لگائیں گے؟ ادھر میرا رب جو پوری کائنات کا یکتا مالک ہے، وہ ہارون کو اور آپ کے بھائی موسیٰ کو حکم دے رہا ہے، جو میرا پیغام فرعون کو پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، تو نے دعویٰ کر دیا ہے، تو نے جھوٹا اعلان کر دیا ہے کہ آنا ربکم الاعلی، مجھے معلوم ہے کہ تجھے بھی معلوم ہے کہ تو رب نہیں ہے، تو اس بات کا دل سے اقرار کرتا ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، انہ علیم بذات الصدور۔ اے موسیٰ، اے ہارون، جاؤ میرے دشمن کے پاس، بے شک وہ کہتا ہے آنا ربکم الاعلی، مجھے اس کے اس دعوے کی پرواہ نہیں ہے، جا کے پیغام دو کہ ہمارا رب تیرے سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رب تیرے سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ اے سونے رب، اے کریم رب، اے رب کریم، جا کے کہنا کیا ہے؟ کیسے بات کرنی ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ ذرا توجہ رکھیے گا، جا کر کہنا کیا ہے؟ اے موسیٰ، اے ہارون، جاؤ فرعون کے پاس، اسے جا کر کہو کہ ہمارا رب تیرے سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں، کہنا یہی ہے، لیکن کہنا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بڑی نرمی سے بات کرنی ہے۔ میرا دشمن ضرور ہے لیکن بندہ تو میرا ہی ہے۔ بڑی نرمی سے بات کرنی ہے، سختی نہیں کرنی، وہ قارون والا معاملہ نہیں کرنا، جلال میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا۔ میرے دشمن کے پاس جا رہے ہو جو خدا بنا ہوا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بڑی نرمی سے بات کر رہی ہے۔ اے اللہ، وہ تو فرعون ہے، وہ تو خدا بنا ہوا ہے، وہ تو تیرا اور میرا دشمن ہے، اس سے ہم نرمی سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ میرے رب نے عرشوں سے آواز دی، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے کہ رب کی کریمی سن کے وہ سوچ میں پڑ جائے کہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ جس نے صلح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری کریمی کو سن کے وہ سوچ میں پڑ جائے کہ میرا اللہ، میں اتنی نافرمانیاں 450 سال سے کر رہا ہوں، پھر بھی اس نے صلح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے وہ سوچ میں پڑ جائے۔ ہاں ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم نرمی سے بات کرنا، او یخشا، وہ ڈر جائے، او یخشا، وہ ڈر جائے۔ جب تم نرمی سے بات کرو گے تو 2 نتیجے نکلیں گے، یا تو میری کریمی کا سن کے وہ شرمندہ ہو جائے گا، سوچ میں پڑ جائے گا، اور یا پھر کیا ہوگا،
وہ ڈر جائے۔ اب اللہ والو یہاں میں نے آپ کو روکنا ہے، یہاں رک کے رہنا ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے یہ بات تو آپ نے ان کانوں سے سن لی، یہ قرآن تھا، اب قرآن کی تفسیر سننی ہے ان کانوں سے، دل کے کانوں سے۔ مفسرین نے اس سورۃ طٰہٰ کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب رب نے حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، بڑی نرمی کے ساتھ جا کے بات کرنا، نرمی سے بات کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب میری کریمی کو بیان کرو گے تو ممکن ہے وہ سوچ میں پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ڈر جائے، اگر کریم اتنا ہے تو جبار اور قہار کا عالم کیا ہوگا؟ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ سونیا فرعون کے پاس جا کے پیغام کیا دینا ہے؟ رب نے آواز دی، اس کو جا کے کہنا ہے کہ میرے رب ذوالجلال کا حکم ہے، میرے رب ذوالجلال کی یہ خواہش ہے کہ میں تیرے سے صلح کرنا چاہتا ہوں، تیرے سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اگر وہ دوستی پہ راضی نہ ہوا، صلح پہ راضی نہ ہوا تو پھر کیسے بات کرنی ہے، اسے کیا کہنا ہے؟ میرے رب نے آواز دی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، پہلے صلح کا پیغام دو، اگر صلح پہ راضی ہو جائے ہم صلح کرنے پہ تیار ہے، اگر صلح پہ راضی نہ ہو تو فرعون کو کہنا تیرا رب بڑا کریم ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے 450 سال زندگی اپنی مان کے گزاری ہے، میرے رب کریم فرماتا ہے کہ بقیہ زندگی میری مان کے گزار لے، تیرے 450 سال کے معاف کر دوں گا، تیرے 450 سال کے معاف کر دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سونیا وہ بڑا تگڑا ہے، وہ بڑا ڈیڈ ہے، وہ فرعون ہے، اگر اس بات پر رضامند نہ ہوا تو پھر کیا کروں؟ میرے رب نے دوبارہ عرشوں سے آواز دی، موسیٰ اگر وہ 450 سال سے اگلی زندگی میری مان کے، مجھے رب مان کے، مجھے اللہ مان کے گزارنے پر راضی نہ ہوا تو اس کو کہنا تو 450 سال اپنی مان کے گزاری ہے، سونیا 1 سال ہماری مان کے گزار لے، تیرے 450 سال کے معاف کر دیں گے۔ 450 تو نے اپنی مان کی ہے، 1 سال ساڑھی مان کے گزار لے۔ اگر اس بات پہ راضی نہ ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ یا اللہ اگر بات نہ بنی، وہ بقیہ زندگی پہ بھی راضی نہ ہوا، 1 سال پہ بھی راضی نہ ہوا، پھر میرے لیے یہ کیا حکم ہے؟ میرے رب نے فرمایا موسیٰ اسے کہنا تیرا رب اس سے بھی زیادہ کریم ہے، تو 1 سال پہ راضی نہیں ہے، تو نے 450 سال اپنی مان کے گزاری ہے، 1 مہینہ ہماری مان کے گزار لے، تیرے سارے معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ یا اللہ وہ بقیہ زندگی پہ راضی نہیں ہے، 1 سال پہ راضی نہیں ہے، 1 مہینے پہ راضی نہیں ہے، اگر 1 مہینے پہ بھی راضی نہیں ہے پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے رب کریم نے آواز دی، اے موسیٰ اگر 1 مہینے پہ بھی راضی نہ ہوا میرے کرم کو اور بیان کرنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا نرمی سے بات کرتے جانا، میری کریمی کو بیان کرتے جانا، اور اسے کہنا کہ تو 1 مہینے پہ بھی اگر راضی نہیں ہے میرا رب اس سے بڑھ کے کریم ہے، وہ فرماتا ہے صرف 1 ہفتہ میری مان کے گزار لے، تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ تو 1 ہفتہ میری مان کے گزار لے، تیرے 450 سال کے معاف کر دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، سونیا اگر ہفتے پہ بھی سودا نہ ہوا، ہفتے میں بھی معاملہ طے نہ ہوا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے رب نے فرمایا نہیں بات میں نرمی رہے، میری کریمی کو بیان کرتے رہنا، میرے جلال کو میرے دشمن کے سامنے بھی بیان نہ کرنا، میری رحمت کو بیان کرتے رہنا، اسے صلح کا پیغام دیتے رہنا، اسے کہنا کہ تو بقیہ زندگی پہ راضی نہیں، 1 سال پہ راضی نہیں، 1 مہینے پہ راضی نہیں، 1 ہفتے پہ راضی نہیں، میرا اللہ اس سے بھی کریم ہے، وہ فرماتا ہے تو 1 دن ہماری مان کے گزار لے، 450 سال کے گناہ تیرے مٹا دوں گا۔ تو 1 دن ہماری مان کے گزار لے، ہم تیرے 450 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے عرض کی یا اللہ اگر 1 دن میں بھی راضی نہ ہوا، اگر 1 دن میں بھی راضی نہ ہوا تو میرے رب نے پھر آواز دی، اے موسیٰ نہیں، جلال میں نہیں آنا، ناراض نہیں ہونا، میرے دشمن کے سامنے بھی میرے جلال کو بیان نہیں کرنا، میرے دشمن کے سامنے بھی میری رحمت کو، میری کریمی کو مزید بیان کرنا، اور اسے کہنا کہ تو بقیہ زندگی پہ راضی نہیں، سال پہ راضی نہیں، مہینے پہ راضی نہیں، ہفتے پہ راضی نہیں، 1 دن پہ راضی نہیں، میرا اللہ اس سے بڑھ کے کریم ہے، میرا رب فرماتا ہے تو 1 گھڑی مجھے رب مان کے گزار لے، تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ سونیا پھر بھی نہ مانی نہ، پھر بھی نہ مانا تو پھر میرے رب نے پھر آواز دی، موسیٰ نہیں مانتا، جلال نہیں،
غصہ نہیں، فقولا لہو قولا لینا، بات نرمی سے جاری رکھنا، میری کریمی کو بیان کرتے رہنا، اور اسے کہنا کہ سن فرعون، تو بقیہ زندگی میرے رب کو رب مان کے گزارنے پہ راضی نہیں، رب موسیٰ کو اپنا رب ماننے پہ راضی نہیں، رب ہارون کو اپنا رب ماننے پہ راضی نہیں، تو بقیہ زندگی گزارنے پہ اللہ کی مان کے راضی نہیں، تو 1 سال کے لیے مان لے، اگر 1 سال پہ راضی نہ ہوا تو 1 مہینے کا کہنا، اگر 1 مہینے پہ راضی نہ ہوا تو 1 ہفتے کا کہنا، اگر 1 ہفتے پہ راضی نہ ہوا تو 1 دن کا کہنا، اگر 1 دن پہ راضی نہ ہوا تو 1 ساتھ 1 گھڑی کا کہنا، اگر 1 گھڑی پہ بھی راضی نہ ہوا، اے موسیٰ میرے کرم کی انتہا دیکھنا، اس کو کہنا کہ رب موسیٰ فرماتا ہے اے فرعون تو نے 450 سال اپنی مان کے گزاری ہے، میری نافرمانی کرتے ہوئے گزاری ہے، تو بس 1 بار لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں تیرے سارے معاف کر۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ میرے رب جیسا کوئی کریم ڈھونڈ کے تو دکھاؤ۔ کتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ یہی رب نے گلہ کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم کو چھوڑ کے بھاگے پھر رہے ہیں۔ آج دربار یاد ہیں، آج مزار یاد ہیں، آج عامل یاد ہیں، جادو کرنے والے یاد ہیں، ایم پی ایم این اے یاد ہے، کونسلر یاد ہے، وڈیرا یاد ہے، ہر منصب والا یاد ہے، نہیں یاد تو رب یاد نہیں ہے، نہیں یاد تو رب یاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایس پی سے تعلق رکھو کام آئے گا، ایس ایچ او سے تعلق رکھو کام آئے گا، ایم پی سے تعلق رکھو کام آئے گا، وڈیرے سے تعلق رکھو کام آئے گا، فلاں عورت سے تعلق رکھو کام آئے گی، فلاں مرد سے تعلق رکھو کام آئے گی۔ فقیر کہتا ہے کہ رب سے تعلق رکھو سب کام آئیں گے، رب سے تعلق رکھو سب کام آئیں گے۔ اگر رب نہیں تو سب نہیں، اگر رب ہے تو سب ہے، رب نہیں تو سب نہیں، رب ہے تو سب ہے۔ آج سے صرف 17 دن پہلے مجھے اس علاقے میں کوئی جانتا بھی نہیں، 2001-2 میں ایک صاحب تھے یہاں، ان کے پاس آیا تھا، تو میں 19 سال کے بعد یہاں آیا۔ تو یہاں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے اس علاقے کے، ان سے پوچھ لیں انہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہو، یہ کون ہے جن کو لے آیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے ان کی آنکھوں کی نیند کو چھین لیا؟ یہ کون ہے جس نے ان کے قلوب کے اندر سلسلہ قادریہ شافیہ کی محبت ڈال دی ہے؟ یہ کون ہے جس نے ان کے قلوب کے اندر آج کی محفل کی محبت ڈال دی ہے، اور اتنی ڈال دی ہے کہ بیوی بچے چھوڑ کر آگے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آگے ہیں۔ اس وقت تو ان کی آدھی نیند ہو جانی تھی دیہات کے اندر۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی رب کریم ہے، یہ وہی رب کریم ہے۔ میں آخری بات کہوں گا، یہ وہی رب کریم ہے۔ وہ رب تیرے میرے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جدائی کے بعد 32 سال کے بعد، کتنی؟ 32 سال، جمعیہ میں جوان تھی جاندہ ہے۔ 32 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام ادھر سے دوڑے، سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی آپ کے والد ادھر سے دوڑے، دونوں ٹھا یوں ایسے ملے، ایک غش کھا کے ادھر گرا اور دوسرا غش کھا کے ادھر گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام ادھر سے دوڑے، یعقوب علیہ السلام ادھر سے دوڑے، دونوں نے اب جب آپس میں مانگا کیا، جپھی لگائی، غش پڑا، ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام ادھر سے دوڑے، یعقوب علیہ السلام ادھر سے دوڑے، ایک دوسرے کو بہاؤں میں لے لیا، زور سے جب دبایا تو پھر غش پڑ گیا، ادھر جبریل بول پڑا۔ سدرۃ المنتہا پہ اپنے کوٹھے پہ جبریل یہ منظر دیکھ کے بول پڑا، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ زمین پہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بندہ بندے سے اتنی محبت کر رہا ہے، باپ بیٹے سے اتنی محبت کر رہا ہے، یعقوب اپنے یوسف سے اتنی محبت کر رہا ہے۔ ادھر جبریل بولا، ادھر میرے رب کا کرم بولا، میرے کریم رب نے عرش کریم سے آواز دی، اے جبریل تو یعقوب اور یوسف کی محبت دیکھ کے حیرت زدہ ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں اپنے ہر گناہگار بندے سے بھی یعقوب اور یوسف کی محبت سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ حیرت زدہ ہے کہ یعقوب اور یوسف یوں مل کے بے ہوش ہو رہے، اتنی محبت یا اللہ، میں تو جو گناہگار ہے اس سے بھی اس محبت سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔
بنایا تو میں نے ہے، گناہگار ہے تو کیا ہو گیا؟ بنایا بھی تو میں نے ہی ہے، ولیوں کو بھی تو میں نے بنایا ہے، اس سونے مکھڑے کو بھی تو، مصطفیٰ کو بھی تو میں نے ہی بنایا، خالق تو میں ہی ہوں نا، تخلیق میری ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کوئی گناہگار ہے، کوئی نیک ہے، سب میرے ہیں، سب میرے ہیں، سب میرے کرم سے چل رہے ہیں، سب میرے کرم سے چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ والے جو کرم خاص ہوتا ہے، جس کے لیے میں التجا کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ کس پہ ہوتا ہے؟ اہل ایمان کے اوپر۔ وہ کس پہ ہوتا ہے؟ اہل ایمان کے اوپر، اہل ذکر کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر اور اہل ذکر کے اوپر۔ اللہ والے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو امت، جو بندہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے کیسے حاضر ہوگا، یا اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی کیسی توفیق ہوگی؟ اللہ نے جب بندہ گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، معصیت میں گرا ہوتا ہے، میرا اللہ اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا۔ میرا اللہ اتنا غیرت والا ہے، جس کو اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا، اس کو مصطفیٰ کے ذکر کی بھی توفیق نہیں دیتا، اس کو مصطفیٰ کے ذکر کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ میں دلیل دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا کہ اگر کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو آپ کلمہ پڑھاتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کلمہ پڑھاتے ہیں اور دائرہ اسلام میں اس کو داخل کر دیتے ہیں، آپ کا تو کلمہ ہی غلط ہے۔ یہودی کیا اعتراض لے کر آیا ہے کہ آپ کا تو کلمہ ہی غلط ہے۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ ہمارا کلمہ کیسے غلط ہے؟ اس نے کہا محبت کا تقاضا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ کا محبوب ہے، حبیب اللہ ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام پہلے ہونا چاہیے اور محب کا نام بعد میں ہونا چاہیے، یعنی آپ کا کلمہ یوں ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب پہلے ہونا چاہیے، محب پیچھے ہونا چاہیے۔ تو مولا علی نے، ولیوں کے سلطان نے جو جواب عنایت کیا، وہ میں آج کی رات آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، اے یہودی سن، میرا اللہ غیرت والا ہے، جہاں مخلوق کی غیرت ختم ہوتی ہے، جہاں مخلوق کی غیرت کی انتہا ہوتی ہے، میرے رب کی غیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرا رب چاہتا ہے کوئی مشرک کافر جس کی زبان نجاست سے بری ہوئی ہے، شرک کی نجاست سے آلودہ ہے، وہ بھول کے بھی میرے مصطفیٰ کا نام نہ لے، وہ پہلے کہے لا الہ الا اللہ، اس کی ساری نجاست کو دور کر دوں گا، پھر کہے محمد الرسول اللہ، پھر کہے محمد الرسول اللہ۔ میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ کافر کی زبان پہ بھی میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، تو ہماری زبان آلودہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کا نام لینا، پہلے میرا نام لے لے، میرے نام سے تیری زبان کھل جائے گی، پھر کہنا مصطفیٰ رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، پھر میرے مصطفیٰ کا نام لینا، پہلے زبان کو پاک کرنا، پہلے زبان کو پاک کرنا۔ اللہ والا توجہ رکھیے گا، ذکر رسول، ذکر رسول بنیاد ہے عشق رسول کی، ذکر رسول بنیاد ہے عشق رسول کی، اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی، اور غلامی رسول بنیاد ہے ولایت کی، اور ولایت علامت ہے دونوں جہان میں کامیابی کی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبانوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے دفاتر کو، اپنے کارخانوں کو ذکر رسول سے سجاؤ، وہاں ذکر رسول کو رواج دو۔ کیوں؟ ذکر رسول بنیاد ہے عشق رسول کی، اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی، اور غلامی رسول بنیاد ہے ولایت کی۔ ولایت علامت ہے دونوں جہان میں کامیابی کی، اور ولایت ملتی ہے در مصطفیٰ سے۔ در مصطفیٰ وہ در ہے جس در سے ہمیں ایمان ملا ہے، جس در سے ہمیں قرآن ملا ہے، جس در سے ہمیں رمضان ملا ہے، جس در سے ہمیں رب رحمان ملا ہے۔ در مصطفیٰ کون سا در ہے؟ یہ وہ در ہے، اللہ والا بولتے رہو گے تو کرم برستا رہے گا۔ مصطفیٰ کا در کون سا در ہے؟ جس در سے ہمیں ایمان ملا ہے، جس در سے ہمیں قرآن ملا ہے، جس در سے ہمیں رمضان ملا ہے، اور جس در سے ہمیں رب رحمان ملا ہے۔
जिस दर से हमें रब रहमान मिला है, मेरे मुस्तफा का दर। अब मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मेरे मुस्तफा का दर दारुल करीम है और मेरे मुस्तफा का घर बैतुल करीम है। आज बैतुल करीम में हो, आज दारुल करीम वाला तुम्हारे ऊपर कर्म करने पे राजी है। आज की रात मांग के तो देखो, मांगते हुआ है, मांगना क्या है, चोली फैला के तो देखो। यहाँ जो मांगोगे इस फकीर की बारगाह से, मेरे हजूर के करम से और मेरी अल्लाह की रहमत से लेकर जाओगे। आज तुम्हारी बिगड़ी ना पड़े, क़यामत के दिन इस फकीर का गिरेबान पकड़ के पुल सरात पे घसीटना तुम्हारा हक होगा। मेरे हजूर का दर क्या है? दारुल करीम है और मेरे हजूर का घर बैतुल करीम है। जिस घर पे हर लम्हा करम बरसता है, जिस घर पे हर लम्हा करम बरसता है। अब जरा तवज्जो रखिएगा, मेरे करीम लजपाल, मेरे हादी, मेरे शाफी, मेरे पीर मुर्शद का जिक्र है। आज की मुबारक रात है, उसी रात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह भी करीम है, मेरा पीर मुर्शद, मेरा हादी, मेरा शाफी, मेरा मुस्तफ़ा, मेरा मुर्तज़ा, मेरा मुज्तबा भी करीम है। तो मेरे करीम का दर क्या है? दारुल करीम है। उसका घराना, उसका घर क्या है? बैतुल करीम है। आज बैतुल करीम में बैठे हो, आज बैतुल करीम में बैठे हो। कहते हैं वहां जाएं तो और बात है, यहां हो तो और बात है। वहां जाएं तो और बात है, यहां हो तो और बात है। मैंने कहा हज यहां करते हो या वहां करते हो? हज यहां करते हो या वहां करते हो? मर्द हजार फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ते हो या घर पढ़ते हो? नमाज मस्जिद में पढ़ते हो, करम तेरे घर पे होता है। हाजिरी तू मक्का मदीना में देता है, करम तेरी नस्लों पे होता है। ये वो दर है, ये वो दारुल करीम है जहां फासले कोई माने नहीं रखते। यहाँ सिक्का चलता है, यहाँ करेंसी चलती है, यहाँ राज चलता है तो मोहब्बत का चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सीने में मोहब्बत होनी चाहिए मुस्तफा की। यहाँ फासले नहीं चलते, यहाँ फासले नहीं चलते। ये दुनिया नहीं है कि खाने वाली इतने किलोमीटर है, बंद बोसन इतना है, अड्डा बोसन इतना है, फलां इतना है। यहाँ मोहब्बत चलती है, मोहब्बत का राज चलता है। सीने में मोहब्बत है तो मदीने में रह के मदीने में है, सीने में मोहब्बत है तो पाकिस्तान में रह के भी मदीने में है। अगर सीने में मोहब्बत नहीं है तो मदीने में रह के भी मदीने में नहीं है। करम का वक्त अल्लाह से मांगो, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। मैंने अभी अर्ज किया, क्या अर्ज किया कि दर मुस्तफ़ा क्या है? अभी मैंने अर्ज किया कि दर मुस्तफ़ा वो दर है जिस दर से हमें ईमान मिला है, जिस दर से हमें कुरान मिला है, जिस दर से हमें रमजान मिला है और जिस दर से हमें रब्बे रहमान मिला है। जरा तवज्जो रखिएगा, जिस दर से हमें रब्बे रहमान मिला है। अल्लाह वालों, इस दर का, दर मुस्तफ़ा का, इस दारुल करीम का, इस बैतुल करीम का हमारे ऊपर कितना एहसान है। अगर इस दर मुस्तफ़ा का एहसान ना होता तो अल्लाह वालों आज हम भी अपने ही हाथों के बनाए हुए बुतों की पूजा कर रहे होते। मैं नौजवानों को मुखातिब करके एक बात कह के अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। मेरे नौजवान बच्चे बच्चियां फिल्म देखते हैं अक्षय कुमार की। किसकी फिल्में देखते हैं? हिंदुस्तान का एक्टर है, फनकार है अक्षय कुमार। थोड़े दिन पहले उसका इंटरव्यू आया, कहता है कि मैं हर रोज अपने दिन की इब्तिदा गाय का पेशाब पी कर करता हूं। ऐ मुसलमान, तू उसकी मोहब्बत में फटी पेंटे पहन के फिरता है कि ये हिंदुस्तान के एक्टर का रवाज है। तू ये भूल गया है कि मुस्तफा की सुन्नत क्या है। तुझे अक्षय कुमार की सुन्नतें याद है, अक्षय कुमार का तरीका याद है, अक्षय कुमार का रवाज याद है, लेकिन तुझे मुस्तफा की सुन्नतों का एहसास नहीं है, वो सुन्नतें याद नहीं है। वो बेगैरत, वो बदबख्त, वो बदनसीब क्या कह रहा है? वो कहते हैं मैं अपने दिन की इब्तिदा हर रोज गाय का पेशाब पी के करता हूं और हफ्ते में एक बार गाय का गोबर जरूर खाता हूं। ऐ मुसलमान, अगर तेरे ऊपर दर मुस्तफा का करम ना होता, आज तू भी गाय का पेशाब पी रहा होता और गाय का गोबर खा रहा होता। तेरे मुस्तफा ने तेरे ऊपर कितना करम किया है।
میرے کریم رب کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا کر دیا اور محبوب نے اپنے رب سے جوڑ دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ یہ وہ در ہے جس در سے ہمیں رب رحمان ملا ہے. مدینہ کی گلیاں ہیں. میرے حضور ساری حیات میں جلوہ افروز ہیں. اے اہل محبت ذرا توجہ رکھیے گا, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مدینہ کی گلیاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں جلوہ افروز ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سیدنا ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں, اے مدینے والو, اے لوگوں سنو, اے مدینے والو, اے اہل انصار سنو, اے اہل مدینہ سنو, میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. اے مدینے والو سنو, میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. جب جذب کی حالت میں, محبت کی حالت میں, اس سرور اور کیفیت کے اندر سیدنا ابو ہریرہ اعلان کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے, رب مصطفیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے, میں نے اپنے رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. جب یہ بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ فوراً دوڑے. آپ نے جا کے سیدنا ابو ہریرہ کا ہاتھ یہاں سے پکڑا. ابو ہریرہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ رب کو میں نے مدینہ کی گلیوں میں دیکھا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے عرض کی, سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کی, اے عمر, خدا کی عزت کی قسم جس نے مجھے مصطفیٰ کا پیار دیا ہے, جس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, میں اپنی آنکھوں سے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں. عمر فاروق, عمر بن خطاب مطمئن نہ ہوئے, ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے بارگاہ رسالت میں لے آئے. مطمئن نہیں ہوئے. جس طرح آپ سن کے مطمئن نہیں ہوئے, عمر فاروق بھی مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ کیا کہتا چاہ رہا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے, مدینے کی گلیوں میں میں نے اپنے رب رحمان کو دیکھا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کا یہاں سے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ابو ہریرہ کی سنیے, یہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. میرے کملی والے نے, میرے کریم مصطفیٰ نے ابو ہریرہ سے پوچھا, بول ابو ہریرہ کیا کہتا ہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. جب سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے دعوے کو, اپنی بات کو بارگاہ رسالت میں دہرایا تو میرے کریم مصطفیٰ نے موج میں آ کے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ صدقتا, ابو ہریرہ جو کہتا ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ جو کہہ رہا ہے وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے مدینہ کی گلی میں رب کو دیکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ, دیکھا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ قال صدقتا, تم نے صحیح کہا. ابو ہریرہ صدقتا, ابو ہریرہ نے سچ بولا ہے, وہ صحیح کہتا ہے. عمر فاروق حیران ہوئے, یا رسول اللہ, ابو ہریرہ صحیح کہہ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے عمر بن خطاب, سن لے, قیامت تک کے لیے اعلان کر رہا ہوں, مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے, میرے رب نے مجھے آئینہ بنا کے دیکھا بھیجا ہے. اے عمر بن خطاب, مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے, میرے رب نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے. جس نے اس دنیا میں مجھے دیکھا اس نے اپنے رب رحمان کو دیکھا. جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ اپنے رب کو دیکھا. اس نے کس کو دیکھا؟ اپنے رب کو دیکھا. تو جس نے حضور کے غلاموں کو دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ اس نے کس کو دیکھا؟ میرے بچیوں کے دے پیر دی بارگاہ چ بیٹھے ہوندے تے سوال دا جواب آ جاندا نا. ساری زندگی مولویاں دی پوچھنا مروڑ دے رہے ہوندا, ان کی جواب آنا. کسی فقیر کے پاس جاتے پھر آپ کو جواب آتا. یہ تو فقیروں کے پاس ہوتا, علماء کا تو یہ کام نہیں ہے. جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے اپنے رب کو دیکھا. جس نے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا. اس نے کس کو دیکھا؟ مصطفیٰ کو. اب یہ بات میرے موضوع کی نہیں تھی, لیکن آپ کی محبت مجھے گھسیٹ کے لے کے آ گئی ہے. تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ کوئی میرا بھائی آج اشکال لے کر نہ جائے بلکہ مصطفیٰ کی محبت لے کر جائے. سوال لے کر نہ جائے, اشکال لے کر نہ جائے, شک لے کے نہ جائے, بلکہ حضور کا پیار لے کر جائے. جس نے حضور کو دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ حضور کے رب کو دیکھا. جس نے حضور کے غلاموں کو دیکھا
اس نے حضور کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، چہرے پہ امامہ سجا ہوا ہے، سر پہ امامہ سجا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی سجی ہے، مسنون لباس سے آراستہ ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنے آستانے سے نکلتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، بازار میں سے گزرتے ہوئے اپنے آستانے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ نظام کئی سال چلتا رہا۔ اسی بازار کے اندر ایک مجوسی رہتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا رہتا ہے۔ وہ میرے حضور کے غلام کو آتے جاتے دیکھتا ہے کہ جب جا رہا ہے تب بھی آنکھیں جھکی ہیں اور باخدا ہے، اللہ کا ذکر کرتے جا رہا ہے، داڑھی ہے، چہرہ ہے، ظاہر ہے، حضور کی مبارک سنتوں سے آراستہ ہے۔ وہ ایک عرصہ دیکھتا رہا۔ آج امام محمد شیبانی رحمت اللہ علیہ آستانے سے نکلے، ذکر کرتے ہوئے اپنے رب کا، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سر پہ امامہ سی پگڑی سجی ہوئی ہے، مسنون لباس سے آراستہ ہیں، ذکر کرتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں۔ جب مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آئے، ادھر نماز پڑھنے گئے، ادھر میرے رب نے اس مجوسی کے دل کو پھیر دیا، مجوسی کے دل کو آج پھیر دیا۔ ادھر مجوسی بے تابی سے انتظار کر رہا ہے کہ کب وقت کا امام مسجد سے واپس آتا ہے۔ ادھر امام محمد واپس مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ادھر دکان سے مجوسی نکلا دوڑ کے، بازار کے بیچ میں آ کے امام کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ جس کا کلمہ پڑھ کے تو غلام بنا ہے، آج مجھے بھی غلامی رسول کا پتہ ادا کر دے، جس کا تو غلام ہے اس کا مجھے بھی غلام بنا دے۔ امام محمد نے بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایمان کی دولت مجوسی کو عطا کی۔ جب مجوسی مسلمان ہو گیا، نو مسلم ہو گیا، پہلے مجوسی نے امام کا ہاتھ پکڑا تھا، اب امام نے مجوسی کا، اس نو مسلم کا ہاتھ پکڑا، اپنے آستانے پہ لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ اپنے آستانے، اپنے ڈیرے پہ لے گئے۔ اپنے ڈیرے پہ لے جا کے پوچھا کہ اے مجوسی، اے نو مسلم، تو یہاں ایک وقت سے مجھے آتے جاتے دیکھ رہا ہے، تو میرا ہمسایہ بھی ہے، میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اللہ والو، جو مجوسی نے جواب دیا وہ جواب دل کے کانوں سے سننے والا ہے اور اپنے پلے باندھنے والا ہے۔ مجوسی دست بزدہ عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، میں ایک وقت آپ کو دیکھتا رہا، ایک زمانہ آپ کو دیکھتا رہا، جب میں آپ کو دیکھ کے میرا دل منور ہو گیا تو آج میرا دل دنیا اللہ نے بدل دی، تو میرے دل سے آواز آئی کہ اگر چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہو۔ اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہو، بڑے محمد کی کیا شان۔ تو اللہ والو، جس نے اللہ کے ولی کو دیکھا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اس نے اللہ کا دیدار کیا۔ جس نے اپنے شیخ سے، اللہ کے ولی سے مصافحہ کیا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے دیوبند مکتبہ فکر کے، وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ کسی بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ یہاں اللہ ہو، میں اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے راز و نیاز کروں، تو اسے چاہیے وہ اللہ کا ذکر کیا کرے۔ وہ کیا کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کیا کرے۔ کیوں؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو رب اس کے ہونٹوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، ہونٹوں سے بھی اتنی صحبت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والو، جب رب کے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر حجابات ہٹ جاتے ہیں، پھر تھیا ہوتی ہے، پھر کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ اور آج کرم کی رات ہے، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان تو دیا ہے، ہمیں غلامی رسول بھی عطا فرما، ہمیں غلامی رسول بھی عطا فرما۔ تو اللہ، میں نے عرض کی کہ در مصطفیٰ وہ در ہے جس در سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ تو آج سیدنا ابو ہریرہ کیا بیان کر رہے ہیں، کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر میں نے اپنے رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا تائید فرما رہے ہیں، ہاں ابو ہریرہ سچ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے آئینہ بنا کے دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے رب رحمان کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی غلامی میں آ گیا، اللہ نے کرم فرمایا اور آپ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے رحمت فرمائی، مجھے قبول فرما لیا۔ میری ماں کافر ہے، جب گھر جاتا ہوں تو سینہ اس کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یا رسول اللہ، دعا فرمائیں میری ماں بھی آپ کی غلام بن جائے۔
میں اس کو جہنم میں جلتا دیکھ نہیں سکتا. اللہ توجہ رکھیے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے التجا کی کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعائے رحمت فرمائیں. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے رحمت کے لیے ہاتھ بلند کیے. ادھر دعا ہو رہی ہے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے. ادھر ابو ہریرہ نے گھر دوڑ لگا دی. ادھر ابو ہریرہ نے اپنے گھر دوڑ لگا دی. ادھر کملی والا مسجد نبوی میں دعا کر رہا ہے ابو ہریرہ کی ماں کی ایمان کے لیے. اور ادھر ابو ہریرہ دوڑتا ہوا اپنے گھر جا رہا ہے. جب سیدنا ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچے تو گھر سے جب دروازہ دستک دی تو دروازے کے نیچے سے پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی. جب دروازے کے اوپر دستک دی تو ماں نے اندر سے آواز دی کہ ابو ہریرہ ٹھہر جا, ابھی میں غسل کر کے کپڑے بدل لوں پھر اندر آنا. تھوڑی دیر کے بعد آواز, پانی کے بہنے کی آواز ختم ہوئی. ماں نے لباس پہنا, ماں نے کپڑے پہنے. جب ماں نے کپڑے پہن لیے دروازہ کھولا, سامنے لال کھڑا ہے, سامنے اپنا بیٹا کھڑا ہے. بیٹے کو دیکھ کے کہنے لگی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ادھر میرے حضور نے دعائے رحمت کے لیے ابو ہریرہ کی ماں کے ایمان کے لیے دعا فرمائی ہے. ادھر میرے رب نے ایمان عطا کر دیا. جب ماں مسلمان ہو گئی, ماں کو صحابیہ کا درجہ مل گیا, ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تو نے آج کیا کیا؟ ادھر حضور کو استغاثہ پیش کیا کہ میری ماں کے لیے دعا کرے اور خود بھاگ کے گھر چلے گئے. تو ابو ہریرہ کہنے لگے اے بیلیو, اے یارو, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے یا مصطفیٰ کریم کی دعا عرش کریم پہ پہلے پہنچتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ بتاؤ پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ابو ہریرہ ہار گیا, کریم مصطفیٰ جیت گیا. کیوں؟ جب میں گھر پہنچا تو میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی. میری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی. آج مسلمان کہتے ہیں در مصطفیٰ تے کی مل جاندہ جی. مکے جاؤ, مکے جاؤ, وہاں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مکے جاؤ, وہاں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ادھر سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ ادھر سے رب ملتا ہے, ادھر سے ثواب ملتا ہے, ادھر سے جنت ملتی ہے. حضور کے پاس جائیں تو جنت کا مالک ملتا ہے. سبحان اللہ. ثواب چاہتے ہو تو اللہ اللہ کرو, اگر رب کو چاہتے ہو تو مصطفیٰ مصطفیٰ کرو, حضور کا ذکر کرو. حضور کا ذکر کرو گے تو اللہ ملے گا, اللہ ملے گا. تو جس کو اللہ مل جائے گا اس کو جنت بھی مل جائے گی, یہ دنیا بھی مل جائے گی, سب کچھ مل جائے گا. کیسے ملے گا ذرا سنیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے غلام؟ خادم ہیں. آپ کو وضو کرواتے ہیں, آپ کی مسواک کا انتظام, آپ کے نالین پاک جہاں آپ سفر میں جاتے ہیں اس کو اٹھانا, مسجد میں آئے تو نالین پاک اٹھا لینا, یہ سیدنا ربیعہ کا کام تھا. ان کے ذمہ تھا, آپ کے خادمین میں سے تھے, ایک خادم تھے. سیدنا ربیعہ رضی اللہ عنہ میں محبت کا جذب طاری ہوا, جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عشق رسول کا غلبہ ہوا, محبت کا غلبہ ہوا. روتے ہوئے کرلاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے. مسلمان سن, تیرا کریم مصطفیٰ کتنا کریم ہے اور کتنی کرنی والا ہے. بے اختیار نہیں ہے, با اختیار ہے. اور کتنی کرنی والا ہے اور کتنا عطا کر سکتا ہے. آج فقیر صرف یہی بتانا چاہتا ہے کہ کہیں اپنے مرشد کو, کہیں اپنے کریم لجپال کو, کہیں اپنے مصطفیٰ کو بے اختیار نہ سمجھ لینا. وہ بڑا کرنی والا ہے, سبحان. وہ بڑا با اختیار ہے. سیدنا ربیعہ رضی اللہ عنہ آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ کل نفس ذائقۃ الموت, سب نے مر جانا. قضا کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہے یا رسول اللہ, آپ کے ساتھ بھی ہونا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے آپ کی جنت تو بہت اونچی ہوگی, آپ کی جنت تو بہت اونچی ہوگی. یا رسول اللہ میں تو خادم ہوں, میں تو غلام ہوں, میں تو آپ کی جنت سے بہت دور ہوں گا. یہاں محبت کا غلبہ ہوتا ہے, عشق رسول تڑپاتا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہیں, مسجد نبوی میں آتے ہیں, آپ کا دیدار کرتے ہیں, قلب کو سکون مل جاتا ہے. یا رسول اللہ وہاں تو بڑے فاصلے ہوں گے, آپ کا دیدار نہیں ہوگا. تو جس جنت میں مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہے, ربیعہ وہ جنت جاتا نہیں ہے. ربیعہ وہ جنت جاتا نہیں ہے جس جنت میں مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہے. تو یا رسول اللہ کوئی کرم ہو سکتا ہے. کرنی والے نے کیا ارشاد فرمایا, کیا چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ نہیں کہا, انکار نہیں کیا, بلکہ میرے مصطفیٰ نے, میرے کریم لجپال نے سوال کیا کیا چاہتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی جنت تو بہت اونچی ہوگی, تو پیروں سے سانو بھی جگہ دے دو, قدموں میں ہمیں بھی جگہ دے دے.
کوئی چھوٹی سی جنت آپ کے ہمسائے میں مجھے مل جائے. میرے کملی والے نے, میرے کریم لجپال نے ربیہ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو کے مدینے کے بازار میں جنت کو بیچ دیا. ربیہ کے ہاتھوں اللہ کی جنت کو بیچ دیا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, اے ربیہ خدا کی عزت کی قسم, تو نے تو صرف میرے سے جنت مانگی ہے. آج اگر تو یہاں کھڑے ہو کے کہتا کہ مجھے اپنا خدا دکھا دے, مجھے اپنا رب دکھا دے, اے ربیہ اللہ کی عزت کی قسم ہے مدینے کی گلیوں میں میں اپنے رب کی ملاقات تیرے سے کروا دیتا. کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا اوپر سے گزر رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ, سنا آپ کو رنگ دے. ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ در مصطفیٰ سے. قرآن کہاں سے ملتا ہے؟ ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں, آپ نے کیوں کہہ دیا در مصطفیٰ سے؟ ابھی تو میں نے دلیل ہی نہیں دی آپ کو. اب حضور کی محبت اتنی آ گئی کہ سب کچھ وہیں سے ملتا ہے. تھوڑی دیر تو پہلے کہتے تو اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. وائی بیگی اللہ کرتا ہے, تم ہی کرتے ہو. اللہ نے تمہیں مالک بنایا, کسی کو مربے کا, کسی کو ایکڑ کا, کسی کو کنال کا. وائی بیجی کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں نا, انسان کرتے ہیں. تو جنت اللہ نہیں بیچتا, اللہ کا محبوب بیچتا ہے. میرے محبوب نے, میرے ہادی نے, میرے شافی نے, میرے لجپال نے, میری برکت کے برکت نے 18 بار, ایک بار نہیں 18 بار عثمان بن عفان کو جنت بیچی ہے. جو جنت کا مالک نہیں ہے وہ جنت بیچ کیسے سکتا ہے؟ جو اس زمین کا مالک نہیں ہے وہ زمین بیچ سکتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 18 بار اپنے عثمان کو جنت بیچی ہے. 18 بار. جاؤ عثمان جنت تیری ہوگی, جاؤ عثمان جنت. جس بات پہ بھی راضی ہوئے آپ نے دعا دی, جاؤ عثمان جنت تیری ہے. آج کے بعد تو کوئی خطا بھی کرے تیری خطا کا مؤاخذہ نہیں ہوگا. 18 بار جنت بیچی ہے. جب جنت کا مالک ہی نہیں ہے, میرا مصطفیٰ معاذ اللہ کرنی والا ہی نہیں ہے, تو بھی جنت کہاں بیچتا پھر رہا؟ اللہ والو, جنت کا مالک و جنت کے سردار تو میرے حضور کے شہزادے ہیں. جنت تو چھوٹی نعمت ہے, اللہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے. میرے مصطفیٰ نے ہمیں اس نعمت سے ملا دیا ہے, اس کے ذکر سے جوڑ دیا ہے. جس نے ایک بار بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے. ابھی میں نے کتنی باتیں یہود و نصارہ کی, مشرکین کی بیان کی ہیں. جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے, جس نے ایک بار کہہ دیا. تو اللہ والو, قرآن کہاں سے ملا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے. حدیث کہاں سے ملی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے. تھوڑا سا مختصر سے 2 لائنوں کو جواب دے کے بات کو آگے چلاتا ہوں. عبداللہ بن عباس ایک نماز پڑھاتے ہیں حضور کو. چھوٹی چھوٹی باتیں سناؤں گا, چھوٹی چھوٹی روایتیں, تاکہ آپ لوگ کم پڑھے لکھے بھی بیٹھے ان کو بھی ازبر ہو جائے, تاکہ کل کوئی پوچھے کہ ساری رات جاگے ہو, فقیر نے کیا کہا ہے, پھر سنانا کہ فقیر یہ کہہ کے گیا. ربیہ کی طرح عبداللہ بن عباس, یعنی آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کو صرف ایک نماز پڑھاتے ہیں. کون سی نماز؟ تہجد کی. کون سی نماز؟ تہجد کی. تہجد کی نماز پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی گرم کرنا, مسواک کا اہتمام کرنا, مصلی بچھانا, آپ کی نالانے پاک کو سیدھا کر کے جھاڑ کے آپ کے آگے رکھنا کہ اس میں کوئی بچھو کوئی سانپ نہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھاڑے کی راتیں ہیں, سردیوں کی راتیں ہیں. عبداللہ بن عباس نے پانی گرم کر کے میرے کملی والے کو وضو کروایا, میرے کملی والے کو وضو کروایا. جب میرے کملی والے نے نیم گرم پانی سے وضو کیا تو میرے کریم کی رحمت, کریمی نے جوش مارا, تو میرے عبداللہ کے سینے پہ ہاتھ مارا, اپنے چچا کے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا. عبداللہ تو نے مجھے خوش کیا ہے, اللہ تجھے خوش کر دے. تو نے مجھے خوش کیا ہے, اللہ تجھے خوش کر دے. پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. اے اللہ تو نے مجھے صاحب قرآن بنایا ہے اور عبداللہ کو مفسر قرآن بنا دے. سبحان اللہ. تو نے مجھے صاحب قرآن بنایا ہے, عبداللہ کو مفسر قرآن بنا دے. شیخ المفسرین ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ. میرے حضور کا صرف ایک ہاتھ لگنا تھا یہاں پہ, بس. یہ ہے کرنی والا, یہ ہے میرا کریم رب, یہ ہے میرا کریم لجپال.
تو اللہ والو اس کریم کی غلامی میں آ جاؤ. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, دونوں جہانوں میں عزت چاہتے ہو, تو اس کریم کی غلامی میں آ جاؤ, تیرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ. اللہ ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا. میرا مصطفیٰ اتنا نواز دے گا, پھر تمہیں کسی کے در پہ جانا نہیں پڑے گا, بلکہ اللہ تیرے در کو دار الکریم بنا دے گا. ساری مخلوق کو تیرے در کا غلام بنا دے گا. پھر اللہ تجھے محتاج نہیں رہنے دیتا, بلکہ اپنی مخلوق کو تیرے در پہ بھیجے گا کہ دینے والا میں ہوں, تو تقسیم تو کرتا جا, کیونکہ میرا مصطفیٰ تیرے سے راضی ہے. میرا مصطفیٰ تیرے سے راضی ہے. مولا علی کوفہ کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کے ممبر سے نیچے اترے. کوفہ کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کے ممبر سے نیچے اترے. ایک کوفی نے سوال کیا, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سخی تھے, بڑے کریم تھے, ان کی سخاوت بہت تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا. مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ حاتم طائی کی سخاوت کیا تھی جس سے تم اتنا متاثر ہو؟ کوفی کہنے لگا کہ حاتم طائی کا محل تھا, صدارتی محل تھا, اس کے 8 دروازے تھے, وہ 8 دروازے پہ خیرات کرتا. خیرات لینے والا منگتا, سائل ایک دروازے سے آتا, حاتم طائی اس کو عطا کرتا, پھر وہ دوسرے دروازے سے آتا, حاتم طائی عطا کرتا. یوں وہ مانگنے والا, وہ منگتا, وہ سائل ایک دروازے سے چلتا ہوا 8 دروازے پہ آتا. 8 دروازوں پہ حاتم طائی عطا کرتا, وہ انکار نہیں کرتا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت والا ماں نے آج تک جنم نہیں دیا. مولا علی نے جب یہ بات سنی تو مولا علی نے ارشاد فرمایا, تم کہتے ہو کہ حاتم طائی صحیح تھا, میں کہتا ہوں کہ حاتم طائی جتنا کوئی کنجوس نہیں تھا. کیوں؟ اگر حاتم طائی صحیح ہوتا, وہ ایک ہی دروازے پہ اپنے مانگنے والے کو اتنا عطا کر دیتا کہ مانگنے والے کو دوسری بار دروازے پہ دستک نہ دینی پڑتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم کہتے ہو کہ وہ سخی لجپال تھا, وہ تو کمینہ تھا, وہ تو شہرت کے لیے مال بانٹتا تھا تاکہ سائل گھوم گھوم کے ذلیل ہو کے آئے. میرا لجپال تو اتنا کریم ہے کہ اس کے در پہ سوال کرے وہ ایک بار ہی اتنا عطا کر دیتا ہے کہ دوبارہ سوال کرنے کی حاجت نہیں رہتی. وہ کتنا عطا کرتا ہے, اے مسلمان امتی سن, کتنا عطا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا, ایک دیہاتی آیا, عربی آیا, آ کر عرض کرنے لگا, سونیا پتہ چلا تیرے پاس بکریاں آئی ہیں. سونیا پتہ چلا ہے, خبر ملی ہے کہ تیرے پاس بکریاں آئی ہیں. بکریوں کا ریوڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہدیہ آیا ہزاروں کی تعداد میں. وہ خبر عربی کے پاس بھی پہنچ گئی, منگتوں کے پاس بھی پہنچ جاتی. تو عربی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, سونیا پتہ چلا ہے بکریاں آئی ہیں, کہ 2-4 بکریاں ہمیں بھی دے دے, ہماری غربت کے دن ختم ہو جائے, روٹی سے تنگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو, دوسرے خادم کو کہا کہ جاؤ اس کو چند بکریاں دے دو, اس کو چند بکریاں دے دو تاکہ یہ مصروف ہو جائے, کوئی کام کاج میں لگے, تاکہ اس کے دن جو پھر. جب عربی اندر گیا, ریوڑ کے اندر گیا, اس نے دیکھا کہ یہ ریوڑ تو بکریوں سے بھرا پڑا ہے, جس طرح آج بیت الکریم حضور کے امتیوں سے بھرا پڑا ہے, ایسے ہی حضور کے بکریوں کا ریوڑ بکریوں سے بھرا پڑا تھا. عربی نے دیکھا, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کہنے لگا آیا ہوں کریم کے در پہ تو بکریاں گن کے لاؤں, تو پھر یہ کریم تو نہ ہوا. آج آیا ہوں دار الکریم, آج آیا ہوں بیت الکریم میں, بکریاں گن کے نہیں لوں گا, بلکہ ساری بکریوں کا مالک. جب تک مصطفیٰ کریم مجھے نہیں بناتا میں کریم ہونے کی گواہی نہیں دیتا. سبحان اللہ. کہتے ہو کہ ہمارا مصطفیٰ کریم ہے تو بکریاں 1-2 لے جاؤ یہاں سے, پھر میں کریم نہیں مانتا. خادم کے ساتھ وہ واپس عربی آ گیا, آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, سونیا میں نے سنا تو کریم ہے, مصطفیٰ میں نے سنا ہے تو کریم ہے, تو بکریاں گن کے دے رہا ہے, بکریاں گن کے دے رہا ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ساری ہی دے دو, دل تو یہ چاہتا ہے کہ ساری ہی دے دو,
میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بادشاہ فرمائی کہ میں ساری کا مالک نہیں ہوں یا ساری دینے پہ قادر نہیں ہوں، بلکہ اپنے غلام کو حکم دیا یہ جتنی مانگتا ہے اتنی عطا کر دو۔ غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بکریاں نہیں، آپ کو بھی مانگتا ہے اور سارے لیبر کو بھی مانگتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تو ہوں اس کا، بکریاں بھی اس کے نام کر دے۔ سبحان اللہ، میں تو ہوں اس کا، بکریاں بھی ساری اس کے نام کر دے۔ تو میرا مصطفیٰ اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ اللہ والو حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، پھر وہی عربی مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہا ہے جاؤ در مصطفیٰ پہ، بولو اللہ والو میرے ساتھ بولو، جاؤ در مصطفیٰ پہ، جاؤ در مصطفیٰ پہ، محمد اتنا دیتے ہیں کہ پھر سوال کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، جاؤ در مصطفیٰ پہ، میرے حضور اتنا دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اگر عاطف اجازت دو تو بابا بلے کے پاس لے جاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ کئی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں بلا بلا کرنے والے، سبحان اللہ، لے جاؤں۔ حضرت بابا چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بڑا ذوق والی، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی انشاءاللہ العزیز۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی پیر و مرشد ہیں عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ، میرے امام بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، میرے ہادی بھی ہیں، میرے سلسلے کے مالک بھی ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ بیت الکریم میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ بیت الکریم میں۔ جو اللہ کا ولی ہے اس کا گھر بیت الکریم ہوتا ہے، اس کے گھر میں کرم برستا ہے، اس کے گھر میں کرم برستا ہے۔ اللہ اس بیت الکریم کو بھی حقیقی معنوں میں بیت الکریم بناتے ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنے آستانہ میں یعنی اپنے بیت الکریم پہ بیٹھے ہیں۔ بابا بلہ بھی بیٹھا ہے، چند مریدین بھی بیٹھے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، کھجور کا پھل ہے، آپ کا ایک خادم آیا، آپ کا ایک عقیدت مند آیا، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا اور پیر و مرشد عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ شیخ قبول فرمائیں، لجپال یہ کھجوروں کا، یہ جو تازہ کھجور جس کو ڈوکے کہتے ہیں، اس کا ہدیہ قبول کریں۔ تو عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کا، اپنے عقیدت مند کا وہ ہدیہ قبول فرمایا۔ جب وہ ہدیہ دینے والا وہ عقیدت مند آستانے سے نکل گیا، بیت الکریم سے چلا گیا، تو عنایت حسین شاہ قادری نے بابے بلے کو آواز دی، بلے آ یہ ٹوکرا اٹھا، بلے آ یہ ٹوکرا اٹھا، یہ ٹوکرا اٹھا اور بیلیوں میں بانٹ دے۔ یہ جو مرید بیٹھے ہیں، یہ جو بیلی بیٹھے ہیں، ان میں بانٹ دے۔ تو بابے بلے نے عرض کی اے پورا پیر و مرشد، آج مجھے ذرا یہ تو بتا دیجئے یہ جو کھجوریں تقسیم کرنی ہیں ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پیر مرشد نے پوچھا، عنایت حسین شاہ قادری نے پوچھا کہ تقسیم کا معاملہ کیا ہے؟ تو بابا بلے نے عرض کیا کہ لجپال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقسیم خدائی کرنی ہے یا تقسیم مصطفیٰ کرنی ہے؟ سبحان اللہ، تقسیم خدائی کرنی ہے یا تقسیم مصطفیٰ کرنی ہے؟ عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ نے شاہ فرمایا، بلے نہیں، آج خدا کا کرم بھی دکھانا ہے اور مصطفیٰ کی رحمت بھی دکھانی ہے۔ آج پہلے تقسیم خدائی ہوگی، خدا کے طریقے پہ تقسیم کرتا جا۔ آج تقسیم پہلی کیا ہوگی؟ خدائی، یعنی جو خدا کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اس کے طریقے کے مطابق اس کو تقسیم کر۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ٹوکرا اٹھایا، جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہیں، کسی کو 2 کھجوریں، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 1، کسی کو 2، پھر کسی کو 3، آدھی کھجوریں بانٹ دی اور آدھا ٹوکرا بچا کے لا کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں واپس لوٹا دیا کہ پیر و مرشد آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، تقسیم خدائی ہو گئی ہے، تقسیم خدائی ہو گئی ہے۔ جب یہ تقسیم ہو گئی، میرے رب نے کیونکہ مصطفیٰ کی رحمت کو بھی دکھانا تھا، ایک عقیدت مند کے سر پہ ٹوکرا رکھ کے بھیج دیے، جا اپنے پیر کو دے کے آ۔ رب کا کرم تو دیکھا ہے، مصطفیٰ کی رحمت بھی آج دیکھ لیں، مصطفیٰ کی رحمت بھی دیکھ لیں۔ ایک عقیدت مند بیت الکریم میں داخل ہوا،
عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا شیخ یہ ٹوکرا تو قبول فرمائیں، کھجوروں کا، تازی کھجوروں کا ٹوکرا قبول فرمائیں۔ شیخ نے قبول فرمایا، ٹوکرا رکھ دیا، عقیدت مند دینے والا دے کر چلا گیا تو پیر نے آواز دی، مرشد کریم نے آواز دی، بلیا یہ ٹوکرا بھی تقسیم کر دے، یہ ٹوکرا بھی بیلیوں میں یاروں میں تقسیم کر دے۔ بابا بلے نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ شیخ پہلے تو تقسیم خدائی کی ہے، اب کون سی تقسیم کے تحت اس کو تقسیم کرنا ہے، اب کون سے طریقے سے اس کو تقسیم کرنا ہے؟ عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ شاہ فرمایا پہلے تقسیم خدائی ہوئی ہے، اب تقسیم مصطفائی ہوگی، اب تقسیم مصطفائی ہوگی۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے ٹوکرا اٹھایا، بک بھر بھر کے، بک بھر بھر کے، چلو بھر بھر کے، جھولیاں بھر دی، ٹوکرا خالی کر کے لا کے اپنے پیر کی بارگاہ میں رکھ دیا، ٹوکرا خالی کر کے اپنے پیر کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ ادھر عنایت حسین شاہ قادری کیونکہ خلافت اجازت دینی ہے، اب مسند پہ بٹھانا ہے، یہ امتحان ہو رہا تھا کہ تقسیم خدائی کیسے ہوتی ہے یا تقسیم مصطفائی کیسے ہوتی ہے۔ اگر آج بلا تقسیم مصطفائی طریقے سے کرتا ہے اور تقسیم خدائی خدا کے طریقے سے کرتا ہے تو پھر یہ اہل ہے کہ اس کو سلسلہ قادریہ کی اجازت خلافت سے نواز دیا جائے، اس کو ولایت سے نواز دیا جائے اور اس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا پہنا دیا جائے، سبحان اللہ، غلامی رسول کا پٹا پہنا دیا جائے۔ تو جب تقسیم خدائی ہوئی اس وقت کیا ہوا تھا؟ دو دو ایک ایک، دو دو ایک ایک، اور جب تقسیم مصطفائی ہوئی چولیاں بھر گئی ہیں، جھولیاں بھر گئی۔ عنایت حسین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بلیا یہ کیا کیا تو نے؟ جب میں نے تجھے کہا کہ تقسیم خدائی کرو تو نے ایک ایک دو دو چار چار کھجوریں دی، آدھی کھجوریں تو نے بانٹی مجمع میں، آدھا ٹوکرا لا کے مجھے واپس کر دیا۔ جب میں نے کہا کہ تقسیم مصطفائی کرو تو نے سارا ٹوکرا لوٹا دیا ہے اور ٹوکرا خالی لے کر آ گیا ہے۔ بابا بلے نے ہاتھ جوڑے، جھکی ہوئی آنکھیں ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، دست بستہ عرض کرنے لگا، بابا بلہ عرض کرنے لگا اے پیر مرشد اللہ کی سنت ہے کہ جتنا مانگو وہ اتنا عطا کرتا ہے، اللہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے بندہ مانگتا جائے اور میں دیتا جاؤں، بندہ مانگتا جائے اور کریم کرم پہ کرم کرتا جائے، اللہ کی یہ سنت ہے۔ تھوڑا دو، بندہ بار بار مانگے تاکہ اس کا تعلق میرے ساتھ جڑا رہے، یہ کرم کی بھیک مانگتا رہے اور میں کرم کرتا رہوں۔ جب آپ نے حکم دیا کہ تقسیم خدائی کرنی ہے تو میں نے اتنا ہی دیا کہ جتنی ان کی ضرورت تھی۔ جب آپ نے حکم دیا کہ تقسیم مصطفائی کرنی ہے تو میں نے تو کھجوروں کا ٹوکرا لٹایا ہے۔ میرا مصطفیٰ تو وہ کریم لجپال ہے جس نے اپنا سارا گھرانہ لٹا دیا ہے، لیکن 3 مہینے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن امتی کا چولہا بجھنے نہیں دیا۔ میں نے تو کھجوروں کو ٹوکرا دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے تو سب کچھ لٹا دیا۔ کریم کے در سے کتنا ملتا ہے؟ میرے کریم کے در سے کتنا ملتا ہے؟ بس آخری بات کہہ کے آپ سے حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ کریم کے در سے کتنا ملتا ہے؟ سارا بیان مجھے واپس دے دو، آخری بات لے جاؤ، یہ جو ابھی کہہ رہا ہوں یہ لے جاؤ، اور ایک بات اور کہوں گا وہ لے جاؤ، خدا کی عزت کی قسم حضور کی ولادت کی رات ہے مجھے گلہ نہیں ہوگا، سارا بیان ختم، یہ بات بس لے جاؤ۔ حضور کے در سے کتنا ملتا ہے؟ حضور کے در سے نہیں، جھولیاں نہیں، جھولیاں تو میں سناتا ہوں نا، اب جھولی لفظ ہی چھوٹا ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، میرا کریم لجپال ایسا ہے۔ حضور کے در سے کتنا مل، بس یہ ایک فکرہ اور اس کا جواب، یا ایک سوال یا اس کا جواب آپ نے لے کے جانا، باقی بیان آپ سارا یہیں چھوڑ دیں، مجھ کو گلا نہیں، کتنا ملتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کی 53 بہاریں مکہ میں گزار لی، کتنی؟ 53، 50 اور 3، 53 بہاریں کم و پیش مکہ میں گزار لی، اللہ کا حکم آ گیا کہ سونے ٹر پہ، یہ نہیں مانتے، انہیں ہم میں منواؤں گا۔ نبی کا کام، ولی کا کام دعوت دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ نبی کا کام دعوت دینا ہے، منوانا نہیں۔ منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا حکم آیا ہجرت کا کہ آپ ہجرت کریں یہاں سے۔ جو ہجرت کی رات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کہاں ہوئے؟
لا اقسم بهذا البلد. اسی شہر میں پیدا ہوئے, جمے پلے, جوان ہوئے, نکاح ہوئے, نبوت کا اعلان ہوا, اس کے بعد بھی کم و بیش 13 سال رہے. جس جگہ انسان اتنی دیر رہے, میرے حضور نور تو ہیں ہی ہیں, بشر بھی تو ہیں, بشریت کا تقاضا بھی تو ہے, انسیت ہو جاتی, لگاؤ ہو جاتا ہے. اب مکہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا. کیوں؟ مکہ میں اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ شریف ہے. چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ جب جاؤں گا تو اس کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. اب آج کی رات ہجرت کی رات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم آئے. حرم آ کے عثمان بن طلحہ, کس کو؟ عثمان بن طلحہ, یعنی طلحہ کا بیٹا عثمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب کیا, بلایا. عثمان یار آج کے بعد پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ذرا کعبے دا بوا تو کھول دے, کعبے دا دروازہ تو کھول دے. کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو یاد کرنا ہے, سجدے کرنے ہیں, یار کو منانا ہے, یار کو منانا ہے. اس نے کہا میں دروازہ نہیں کھول سکتا, میں دروازہ نہیں کھول سکتا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عثمان بن طلحہ یاد رکھنا, جہاں تو کھڑا ہے نا ایک دن آنے والا ہے یہاں میں کھڑا ہوں گا. اے عثمان یاد رکھنا, ایک دن آنے والا ہے, آج جہاں تو کھڑا ہے یہاں پہ میں کھڑا ہوں گا. آج کعبہ کی چابیاں, آج چابی برادر تو ہے, کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی آج تیرے پاس ہے, کل یہ میرے پاس ہوگی, کل یہ میرے پاس ہوگی. آج تیرا حکم چل رہا ہے, پھر میرا حکم چلے گا. ابھی بڑا وقت تھا, ابھی تو بہت وقت تھا, لیکن میرا کریم لجپال بتا رہا ہے, اپنی امت کو بتا رہا ہے کہ کدے پلیکھے سے نہ مارے جانا, مجھے سب پتا ہے. کہیں یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ مصطفیٰ کو علم نہیں ہے. مصطفیٰ کو سب علم ہے, جتنا اللہ نے چاہا عطا کر دیا ہے. آج عثمان جہاں تو کھڑا ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ یہاں میں کھڑا ہوں گا. آج چابی تیرے ہاتھ میں ہے, کل یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آج تیرا حکم چل رہا ہے, کل میرا حکم چلے گا. لیکن عثمان یاد رکھنا, جو سلوک آج تو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ سلوک میں تیرے ساتھ نہیں کروں گا. میں خاندانی ہوں, میں کائنات کا مالک ہوں, میں امام کائنات ہوں, محبوب خدا علیہ السلام. مکہ فتح ہوا, اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں داخل ہوئے. جب حرم میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا, علی ذرا عثمان کو تو بلا کے لے کے آؤ, آج وقت آ گیا ہے, آج وقت آ گیا, جاؤ ذرا عثمان کو تو بلا کے لے کے آؤ. عثمان بن طلحہ آئے, تھر تھر کام پڑے. آج کل میرے حضور غمزدہ کھڑے تھے کہ میں آخری بار سجدے کرنا چاہتا ہوں. آج وہ تھر تھر کام رہے ہیں کہ بس ابھی چابی واپس لیں گے اور تلوار سے سر قلم ہو جائے گا. تھر تھر کام رہے ہیں. جی آقا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, چابی تیرے پاس ہے, چابی تیرے پاس ہے. جی میرے آواز سے, آقا چابی میرے پاس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, دروازہ کھول. اب کہتا میں نہیں کھولتا, دروازہ کھول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مولا علی نے کعبۃ اللہ کو اندر سے بتوں سے 360 جو بت سجائے تھے اسے صاف کیا. باہر سارے غلام ایڑیاں اٹھا کے یوں کھڑے, سارے غلام ابو بکر صدیق سمیت ایڑیاں اٹھا کے یوں کھڑے ہیں کہ آج عثمان سے تو چابیاں واپس آ گئی ہیں, آج کسی ایمان والے کو ملیں گی, یا اللہ وہ ایمان والا میں ہو جاؤں. یہ اتنی بڑی عنایت میرے پہ ہو جائے, یہ اتنا بڑا کرم میرے خاندان پہ ہو جائے کہ کعبۃ اللہ کا متولی آج میں بن جاؤں. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام چابیاں کعبے کے مجھے عطا کر دیں. اب ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں, عثمان بھی دیکھ رہے ہیں, عمر بھی دیکھ رہے ہیں, مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں. تمام غلام حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نعمت ہمیں عطا ہو جائے. دل ہی دل میں التجائیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ سے باہر آئے, چابی سے تالا کو بند کیا, دروازے کو بند کر دیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں یہی سوچ رہے ہو کہ چابی ہمیں عطا ہو جائے,
यही सोच रहे हो कि चाबी मुझे अता हो जाए, यही सोच रहे हो कि चाबी मुझे अता हो जाए। नहीं नहीं, मैं उस्मान को कह के गया था कि जो सलूक तू आज मेरे से कर रहा है, कल जब मैं तेरी जगह पे होऊंगा तो तेरे साथ ये सलूक नहीं करूंगा, ये सलूक नहीं करूंगा। बुलाओ उस्मान को, उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। उस्मान बिन तलहा हाजिर हुए। जी आका, हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया मैंने चाबियां किससे ली थी? जी मेरे से ली थी। हुजूर ने फरमाया मैंने जो करना था कर लिया, ये चाबियां तुझे मुबारक हो, ये चाबियां तुझे मुबारक हो। अल्लाह वालों, मेरे हुजूर की रहमत देखो, ये चाबियां किसको अता की जा रही हैं? एक काफर को, एक मुशरिक को अता की जा रही है। किसको अदा की जा रही है? एक काफर को, एक मुशरिक को। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया उस्मान ये चाबियां तुझे मुबारक हो। हाँ सुन, सिर्फ तुझे मुबारक नहीं, तेरे खानदान को। हाँ सुन, तेरे खानदान को एक वक्त तक के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए मुबारक हो। सुभान अल्लाह। दरे मुस्तफा से कितना मिलता है, क़यामत तक के लिए तुझे मुबारक हो। तेरे से कोई चाबी नहीं ले सकता। आज भी चाबी ब्रदर उस्मान बिन तलहा का खानदान है। जो भी हाथ में वक्त जाता है तो चाबी उनसे लेके काबा का दरवाजा खोला जाता है। 1,20,000 रियाल महीने की तनख्वाह उनके घर में जाती है। 1,20,000 रियाल, तकरीबन 70-80 लाख रुपए, जिन्होंने मेरी हुजूर की गुलामी की या हुजूर की अता ली। तो जब चाबी अता कर दी, खानदान को अता कर दी, क़यामत तक के लिए अता कर दी, तो हुजूर के कदमों से लिपट गए कि या रसूलल्लाह, बाहर वाला काबा तो खोल दिया है चाबी लगा के, जरा अपनी उंगली लगा के, उस हाथ को लगा के जिस हाथ को तेरे रब ने कहा है यदुल्लाह, ए मुस्तफा ये तेरा हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ है। वो हाथ मेरे सीने पे भी फेर के मुझे भी गुलाम बना दे और अंदर के काबे को भी खोल दे। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो अल्लाह वालों, जो मिलता है दरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है। ये वो दर है, ये दरे मुस्तफ़ा वो दर है जिस दर से कुरान मिला है, जिस दर से रमजान मिला है, जिस दर से ईमान मिला है, जिस दर से रब्बे रहमान मिला है। अल्लाह वालों, इसी दर की गुलामी में आ जाओ, इसी दर की गुलामी में आ जाओ। कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। आज औलिया अल्लाह की करामात समझ नहीं आती, आज मेरे हुजूर के मोजज़ात समझ नहीं आते। क्यों? मुसलमान इतना अल्लाह रसूल से दूर हो गया है, उसे तो ये मालूम नहीं होता या वो ये सोचता नहीं है कि मैं एक नापाक कतरा था, मैं 6 फुट का बंदा कैसे बन गया। तुझे तो ये समझ नहीं आता मेरे हुजूर का कर्म समझ कैसे आ जाएगा। तुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं एक नापाक कतर से 6 फुट का बंदा कैसे बन गया चलता फिरता। तो तुझे मेरे हुजूर का कर्म समझ आ जाएगा। तुझे हुजूर का कर्म समझ नहीं आ सकता, तुझे औलिया अल्लाह हुजूर के गुलामों की करामात समझ नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह वालों, खुशबू मौजूद है, खुशबू मौजूद है, समझ नहीं आती। समझनी है तो खुशबू का सहारा लेना पड़ेगा। इल्म मौजूद है, समझ नहीं आता। समझना है तो उलमा इकराम की सोबत में बैठना पड़ेगा। आज भी फकीरी मौजूद है, आज भी बलायत मौजूद है, समझ नहीं आती। समझनी है तो किसी फकीर के हाथ में हाथ देना पड़ेगा। आज भी सदाकत मौजूद है, समझ नहीं आती। समझनी है तो अबू बकर सदीक के दर पे जाना पड़ेगा। आज भी अदालत मौजूद है, समझ नहीं आती। समझनी है तो उमर फारूक का सहारा लेना पड़ेगा। आज भी हया मौजूद है, समझ नहीं आती। समझनी है तो उस्मान गनी के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ेगी। आज भी शुजात मौजूद है, समझ नहीं आती। समझनी है तो मौला अली को सलाम करना पड़ेगा। आज भी अल्लाह कायनात में हर जगह मौजूद है, समझ नहीं आता। समझना है तो गुलामी रसूल में आना पड़ेगा। अल्लाह हर एक को समझ आने लगता, फिर अल्लाह तो ना हुआ। बात समझ है अल्लाह वालों। आज मैंने आपने अपने ऊपर इतने चेहरे सजाए हुए हैं, हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। हमारी नजर का तो ये कमाल है, हम आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, तो अल्लाह को कैसे पहचान लेंगे। हम धोखा खा जाते हैं। रिश्तों में धोखे, जायदाद में धोखे, मामलात में धोखे, कारोबार में धोखे, मियाँ बीवी में धोखे। तो हम तो आपस में एक दूसरे को, हम जिन्स भी हैं, बल्कि हम जुबान भी हैं, इलाका भी एक है,
برادری ہے، رشتے ہیں، پھر بھی پہچان نہیں پاتے. 45 سال ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن کئی چہرے سجائے ہوئے ہیں، پہچان نہیں پاتے. تو اللہ کو کیسے پہچان لیں گے؟ اللہ کو پہچاننا ہے تو غلامی رسول میں آنا پڑے گا. اللہ والو غلامی رسول وہ نعمت ہے، غلامی رسول، عشق رسول وہ نعمت ہے جو کتابوں سے نہیں ملتی. اللہ والو عشق رسول، غلامی رسول وہ نعمت ہے جو کتابوں سے نہیں ملتی، مولویوں سے نہیں ملتی، ڈبہ پیروں سے نہیں ملتی. غلامی رسول جس طرح کاغذ والے سے ملتا ہے، شیشے والے سے ملتا ہے، برف والے سے ملتی ہے، رنگ والے سے ملتا ہے، غلامی رسول بھی غلام رسول سے ملتی ہے، عشق رسول بھی عاشق رسول سے ملتا ہے. اگر غلام رسول بننا ہے تو کسی غلام رسول کے پاس جانا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے قلوب عشق رسول سے منور ہو جائے تو پھر کسی عاشق رسول سے تعلق جوڑنا ہوگا. دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، شمع سے شمع روشن ہوتی ہے. اور وہاں جاؤ جہاں حضور کی غلامی کی بات ہوتی ہے، حضور کی غلامی کی بات ہوتی ہے، جہاں عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، جہاں عشق رسول کی بات ہوتی ہے. کیونکہ عشق رسول، غلامی رسول غیرت کا نام ہے. وہ تمہارے اندر غیرت پیدا کرے گی، کیونکہ غیرت دوسرا نام ہے ایمان کا، اور ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا. غیرت کیسے آتی ہے؟ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات توجہ کے ساتھ سنیے گا پھر ذکر ہوگا انشاءاللہ. حضرت سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان خوش نصیب صحابیہ میں سے جنہوں نے شروع میں 13-14 لوگوں میں اسلام قبول کیا. ابو جہل کی یہ باندھی ہیں، ابو جہل کی یہ باندھی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو جہل کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میری باندھی، میں تو حضور کا دشمن ہوں، میں تو مسلمانوں کے نبی کا دشمن ہوں، اور یہ اسلام قبول کر لے. ابو جہل نے اپنے یاروں سے ساتھ مل کے سیدہ زنیرہ کے اوپر تشدد کیا، سیدہ زنیرہ کو مارا پیٹا. تشدد کے دوران ایک چوٹ سیدہ زنیرہ کی آنکھ پہ لگی اور آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کی آنکھوں کی روشنی چلے گی، بینائی چلے گی، نظر چلے گی. جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ مل کے کہہ لگانے لگا، اے زنیرہ، اے باندی، اے میری لونڈی، دیکھ لے، تو نے اپنے خداؤں کا مذاق اڑایا ہے، یعنی جن خداؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان خداؤں کا مذاق اڑایا ہے. تو محمد پہ ایمان لے کر آئی ہے، تو محمد کے رب پہ ایمان لے کر آئی ہے اور ہمارے خداؤں کا مذاق اڑایا ہے. آج دیکھ لے، پھر ہمارے خداؤں نے تیری بینائی کو واپس لے لیا ہے. سیدہ زنیرہ جو ہی یہ بات سنتی ہیں تو آپ سجدے میں چلے جاتی ہیں، سجدے میں جا کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے مصطفیٰ پہ ایمان لے کر آئی ہوں، تیرے وحدہ لا شریک ہونے کی میں نے گواہی دی ہے. جو ظلم بھی میرے اوپر ہو وہ مجھے گوارا ہے، جو تشدد بھی میرے اوپر ہو مجھے گوارا ہے. مجھے یہ بھی گوارا ہے کہ یہ میرے گوشت کے قیمہ کر کے، میرے جسم کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ ڈال دے، میں یہ ظلم بھی برداشت کروں گی. لیکن اے میرے اللہ، تیری عزت کی قسم ہے، تیری اور تیرے مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کر سکتی. تیری اور تیرے مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کر سکتی. اے اللہ یہ تو ممکن ہے یا یہ میرے لیے قابل برداشت ہے کہ یہ میرے بدن کے ٹکڑے کر کے، میرے گوشت کی بوٹیاں بنا کے، میرے گوشت کا قیمہ کر کے یہ چیلوں کو ڈال دے، پہاڑوں کے اوپر ڈال دے. یہ تو برداشت ہے لیکن مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں. اے اللہ، ابو جہل نے تانا دیا ہے، ابو جہل کے یاروں نے تانا دیا ہے کہ بینائی، آنکھوں کی روشنی ان کے خداؤں نے واپس لی ہے. اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ تو آج میری بینائی کو لوٹا دے اور زمانے پہ ثابت کر دے کہ بینائی دینے والا بھی تو ہے، بینائی واپس لینے والا بھی تو ہے. ابو جہل آج بھی جھوٹا ہے، ابو جہل کے یار کل بھی جھوٹے ہیں. فرانس کا صدر کتا آج بھی جھوٹا ہے، آج کے بعد آنے والے کتے بھی جھوٹے ہیں. میرا مصطفیٰ آج بھی برحق ہے، میرا مصطفیٰ کل بھی برحق ہے. میرے حضور کے غلاموں، مجھے آپ سے گلہ ہے، اگر اجازت دو تو کر لوں، ایک گلہ کر لوں. 2 لفظوں میں کروں گا، زیادہ نہیں کرتا، ایک گلہ کرنا ہے بس آپ سے. میرا کریم لجپال راتوں کو رویا ہے تو کس کے لیے رویا ہے؟ بس جواب دے دو. کس کے لیے رویا ہے؟ امت کے لیے. اللہ والا میرا کریم لجپال راتوں کو رویا ہے
تو میرے آپ کے لیے، وہ مطاف میں طواف کرتے رویا ہے تو میرے آپ کے لیے، وہ ملتزم پہ چمٹ کے بچوں کی طرح کرلایا ہے تو میرے آپ کے لیے، وہ کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے رویا ہے تو میرے آپ کے لیے، وہ مقام ابراہیم پہ اپنا پیشانی اپنا ماتھا رگڑ رگڑ کے دعائیں کرتا رہا ہے تو میرے آپ کے لیے، وہ صفا مروہ پہ رویا ہے تو میرے آپ کے لیے، وہ زمزم پیتے رویا ہے تو میرے آپ کے لیے، وہ مینا میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا رویا ہے تو میرے آپ کے لیے، وہ عرفات میں گرمیوں میں 6 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا رہا ہے تو میرے آپ کے لیے، وہ مزدلفہ میں سورج نکلنے تک اپنی امت کے ظالموں کے لیے بخشش مانگتا رہا ہے تو میرے آپ کے لیے، اے امتی تو نے اپنے محبوب کے آنسوؤں کی یہ قیمت لگائی ہے۔ وہ فرانس کے کتے تو بغیرت ہے جو میرے نبی کی خاکے سرکاری عمارتوں پہ بنا رہے ہیں، اے مسلمان تو اپنا ہے، تو میرے مصطفیٰ کی سنت کو ذبح کر کے گٹر میں ڈالتا ہے، وہ غیر ہے تو اپنا ہو کے توہین کر رہا ہے۔ اے مسلمان، اے ملتان کے باسی، اے بیت الکریم میں آنے والوں، میں تمہارے سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو خاکے بنا کے توہین کر رہے ہیں، وہ ناموس رسالت کو پامال کر رہے ہیں، خاکے بنا کے تو میرے حضور کی سنتوں کو توڑ کے پامال کر رہا ہے۔ کل میرے مصطفیٰ نے میدان معاشر میں پل صراط پہ تیرا گریبان پکڑ لیا اور سوال کر لیا کہ وہ تو غیر تھے، تو اپنا ہو کے کوئی حیا کرتا۔ وہ تو غیر ہیں، وہ اس سے زیادہ بھی خاکے بنائیں تو ہمیں گلہ نہیں ہے، دکھ ضرور ہے گلہ نہیں ہے، ہم تو اپنے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کی سنت کو ذبح کر کے گٹر میں ڈالتا ہے۔ آپ تمام حضرات میں توبہ کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ توبہ کرتا ہوں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے، اے اللہ توبہ کرتا ہوں گناہ کبیرہ صغیرہ سے، اے اللہ توبہ کرتا ہوں گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے، اے اللہ میرے سارے گناہ اپنے کرم اپنے فضل اور آج کی مبارک رات کے صدقے اور میرے حضور کی زلفوں کے طفیل معاف فرما دے۔ ہم سب کو غلامی رسول علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما، ہم سب کو غلامی رسول علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک و قوم کو ان بحرانوں سے نجات عطا فرما، ہماری فوج کے قدموں کو مضبوط فرما، ان کی اخلاقی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو دشمن ہمیں طاق میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہمیں دبوچنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اے اللہ ان کے منصوبے انہی پہ پلٹ رہے، اور ہماری جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزتوں کی اور آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت سب کے حق میں میری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول و منظور فرمائے۔